السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں آپ کے ساتھ شفاعت علی. ہفتے کا پہلا دن منڈے کا مطلب یعنی کہ کام پہ جانے کا پہلا دن. تو لوگ تھوڑے سے مجھائے ہوئے بھی ہوتے ہیں لیکن ہم آپ کا موڈ فریش کرنے کے لیے موجود ہیں, کیونکہ ہم آپ کو کچھ اچھی خبریں بھی سنائیں گے, کچھ ہم آپ کو کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ جو خبر, ضروری نہیں ہر خبر اچھی ہو, بعض خبر میں خیر نہیں بھی ہوتی, تو ہم آپ کو ساری خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ذرا ایک بلکہ جس خبر میں خیر تھوڑی کم ہوتی ہے وہی خبر سب سے بڑی لوگوں کو لگتی ہے. مطلب اچھی خبر اکثر ہم اتنی اچھی شفاعت لوگوں جو خبر بتاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ تو ساری اچھی پازیٹیو باتیں بتا رہے تھے, کہ پازیٹیو چیزیں ہوں گی تو آپ کو پازیٹیو بتائیں گے نا. مطلب ہاں یہ سوال اچھا ہے, وہ بڑا اپنا اچھا نقطہ دیا جی. بعض لوگ ویسے ہی ذرا جو ہے تھوڑی سی میچیں بن جاتی ہیں اور آپ لوگ سوری ایسی خبریں دیتے ہیں ایسے اپنے جو یہ آپ نے کس کے سٹائل میں بات کی ہے؟ یہ ہیں بعض لوگ ایسے بھی رسے رہتے ہیں ہر وقت, تو وہ ایسے لوگ جو ہر وقت رسے رہتے ہیں لوگوں سے ہماری التماس ہے کہ بلا وجہ ہم سے نہ رسا کرو, آپ بہت پیارے لگتے ہیں. اینی وے خواتین و حضرات, کرونا وائرس اپنے جوبن پر ہے اور روز بروز کیسز نئے سے نئے زیادہ سے زیادہ آتے جا رہے ہیں. لوگ مدیحہ ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے بالکل ہی انہوں نے احتیاط کرنی چھوڑی ہوئی ہے, تو ایک بار پھر عرض کر دیتے ہیں, ویسے تو اتنے عرصے سے ان کو خاص اثر نہیں ہو رہا لیکن پھر عرض کر دیتے ہیں سر ماسک پہنا کریں اور ناک کے اوپر. ہاں بالکل, اور اسپیسیفکلی ابھی کیونکہ ہر کل ہی بات ہوئی ہے کہ جو نومبر میں جو سچویشن تھی, نومبر 2020 میں, اب سچویشن ویسی ہوگی کیونکہ شرح کافی زیادہ کم ہوگی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی تباہ کاریاں نہیں مچا رہا. تیسری ویو کا بھی خطرہ موجود ہے اور شفاعت بہت سارے ممالک میں جہاں پر لوگوں کو ویکسین لگی ہے, ویکسین کے بعد بھی لوگوں نے لگا ہم احتیاط نہیں کرتے, تو احتیاط کے بعد کرونا کے کیسز ہوئے ہیں. سو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ, کیونکہ یہ آپ کی ہماری زندگی کا معاملہ ہے. ایک چیز اور, کیا ٹھنڈ پڑ گئی ہے کراچی کو, کراچی میں بھی ٹھنڈ آ گئی ہے. رات کو تو خیر پراپر سنگل ڈیجٹ ٹیمپریچر آ گیا تھا وچ واز گڈ, بڑا مزدار ٹیمپریچر. کتنا ہوا ہوگا؟ 9 ہوا ہوگا. 8-9 کراچی. کوئٹہ میں پتہ کتنا ہے؟ -9. کوئٹہ میں سمندر ہے, کوئٹہ میں سمندر ہے, وہ کوئٹہ پہاڑ ہے. کراچی میں وہ والا پہاڑ لا کے دے تو کراچی میں بھی ہو جائے گا. بس ہم نے کراچی کی بات, ہم نے کوئٹہ کی بات کرنی تھی نا, کہ کوئٹہ میں دیکھیں -9 اور باقی گلیات میں پھر برف پڑی, بہت ساری باتیں ہوگی, لیکن سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز. جی تو ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی, اور سب سے پہلے بات کریں گے اس مشن کے حوالے سے جو کہ آج صبح 9 بجے مکمل ہونا تھا, لیکن کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور جس طریقے سے موسم بار بار بدل رہا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ علی ستپارہ ان کے بیٹے اور ساتھ میں جان سنوری ان کے ساتھ, انہوں نے آج 9 بجے وداؤٹ آکسیجن رات کا یہ سفر طے کر کے آج صبح 9 بجے تک K2 سر کرنا تھا. لیکن اب کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ موسم جو ہے وہ رات کو بہت زیادہ بگڑ گیا, اور اس کی وجہ سے ابھی میں شفاعت تھوڑی دیر پہلے فخر عالم صاحب کی بھی ٹویٹ دیکھ رہی تھی جس میں کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہاں پہ ٹیم روانہ کر دی گئی اور ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے. لیکن یہ K2 سر کرنا, جب ہم K2 سر کرنے کے والے سے بات کرتے تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. دنیا کی مشکل ترین پہاڑ ہے جناب K2, اور جب موسم سرما کا ساتھ اس کو مل جائے تو پھر مشکل حالات کو کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ یک نہ شد دو شد, لیکن جب عزم و حوصلہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو تو پھر K2 جیسے پہاڑ کو بھی اس کے آگے جھکنا ہی پڑتا ہے. تو جناب تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتاتے چلے, یہ K2 میں سردی میں جانا, ٹیمپریچر -50 سے -55 تک رہتا ہے یہاں پر. ہواؤں کی رفتار تقریباً 60 سے 80 میل فی گھنٹہ ہو سکتی ہے, اور ایز وی اسپیک اس وقت بھی جو ویدر اپڈیٹ بتا رہی ہے تقریباً 88 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. ایک 88 میل مطلب آپ یوں سمجھیں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں 140 کی رفتار پہ, اور اچانک آپ کو خیال آتا ہے کیوں نہ میں کھڑکی سے سر باہر نکال کے ذرا K2 کی ہوا انجوائے کروں, تو کھڑکی سے سر باہر نکالیں, جس طرح سے ہوا کے تھپیڑے منہ پہ لگیں گے, یہ وہ ہوا کی سپیڈ ہے جناب جو K2 پہ چل رہی ہے, بدہ اکھاڑ کے لے جاتی ہے. بٹ جناب علی ستپارہ, ان کے بیٹے ساجد ستپارہ, یہ لوگ پیک 2 پر موجود ہیں. بالکل, بٹ شفاعت کیونکہ موسم نے رات کو جو یو ٹرن لیا ہے, جیسے میں آپ کو بتا بھی رہی ہوں کہ فخر عالم صاحب نے ابھی آج سے کوئی تقریباً 13 منٹ پہلے ہی ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے بتایا کہ ٹیم ہیڈ ٹو پل بیک اینڈ ون آف دا ممبرز از ان کریٹیکل کنڈیشن اینڈ ا پاک آرمی ہیلی کاپٹر ریسکیو از انڈر وے. تو دنیا کے مشکل ترین پہاڑ K2, جب ہم موسم سرما کے والے سے بات بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ حالات بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں, اور اتنے مشکل حالات میں ایک بہت بڑے مہم پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ماؤنٹینئرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے 7 براعظموں کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے والے کوہ پیما مرزا علی بیگ صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. علی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا میں ہمیں جوائن کیا. ابھی آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں آئی ایم شیور پتہ چلا ہوا ہوگا کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیم ہے دے ہیڈ ٹو پل بیک, کیونکہ ان میں سے جو ان کی جو ٹیم گئی ہوئی علی ستپارہ کی ان میں سے ایک شخص کی طبیعت بھی کافی زیادہ کرٹیکل ہے. کیا کہیں گے اس پہ, آپ تک کیا انفارمیشن آئی, اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں تھی ویدر کی, کہ ویدر ایک دم اتنا چینج ہو جائے گا؟ سب سے پہلے السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می آن یور شو. اصل میں علی ستپارہ, محمد علی ستپارہ, ان کے بیٹے ساجد علی ستپارہ اور ان کی جو آئی لینڈر کلائنٹ ہے جان سنوری, جی, تو وہ آج کی صبح انہوں نے پلان کیا تھا کہ وہ سبمٹ کریں گے K2 کا, لیکن اب تک کی جو اپڈیٹ ہے ان کی جو جی پی ایس ٹریکر ہے موو نہیں کر رہا تھا. وہ K2 جو 6700 میٹر پہ ہے, ان کی جی پی ایس لوکیشن جو ہے وہ 6800 جو شو کر رہا تھا. تو اس سے یہ اندازہ ہم لگا رہے تھے کہ وہ K2 پہ ہے اور K3 نہیں پہنچ سکے, جو کہ ان کے الٹیمیٹ پلان تھا. تو اس حساب سے جو ہے آج کی جو ان کی سمٹ اٹیمپٹ ہے وہ ممکن نہیں ہے, اور آج صبح بھی ان کی جو جی پی ایس ٹریکر ہے وہ K2 یعنی 6800 میٹر پہ ہی ہے. صحیح. تو سر اب یہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ ایک 28,000 فٹ بلند پیک سر کر رہے ہیں اینڈ یو آر گوئنگ وداؤٹ آکسیجن. 16,000 فٹ کے بعد ویسے ہی آکسیجن جو ہے وہ اس کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے. 22,000 پہ تو چلیں پھر بھی کچھ لوگ کسی حد تک زندہ رہ سکتے ہیں, بٹ 28,000 فٹ پہ بغیر آکسیجن ٹینک کے جانا باپ بیٹے کا, یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے, ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے محمد علی ستپارہ صاحب, کیونکہ وہ پاکستان کی ون آف دا ٹاپ کلائمبر ہے, ان کے جو ہے 8 پیکس ابو 8,000 وہ کر چکے ہیں, اور وہ پاکستان بلکہ ایشیا کی پہلا مرد ہے, پہلا انسان ہے جس نے نانگا پربت کو 2016 میں سمٹ کیا تھا. سو محمد علی ستپارہ از نمبر 1 آئی ووڈ سے ان پاکستان کرنٹلی, اور وہ اور ان کے بیٹے یہ 2 بہت بڑے اعزاز ہے پاکستان کے لیے کہ فادر اینڈ سن ٹیم K2 کو اٹیمپٹ کرے, وہ بھی ونٹر میں اور وداؤٹ باٹل آکسیجن. پہلے تو علی نے بھی سبمٹ کر چکے ہیں K2 کو, اور ان کے بیٹے ساجد نے بھی K2 سمر میں کر چکے ہیں. تو یہ اعزاز آلریڈی ان کے پاس ہے, لیکن اگر یہ ونٹرز میں کرتے تو کیونکہ ونٹرز میں پچھلے 40 سالوں میں یعنی 39 ایئرس میں یہ پہلی دفعہ سمٹ ہوا 16 جنوری کو, تو پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور انشاءاللہ کیونکہ ویدر کیونکہ انپریڈکٹیبل ہے کراکرم ماؤنٹینز میں, تو اس حساب سے ان کی آج کی جو سمٹ ہے وہ ممکن نہیں ہو سکا. لیکن ویدر تو بہت ہارش ہے, آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے کیونکہ سمرز میں انہوں نے آلریڈی جو ہے اس کو سر کیا ہوا ہے, لیکن سردیوں میں اور جیسے انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ اور آکسیجن کے بغیر جو ہے یہ K2 سر کریں گے, یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ دیکھیے کیونکہ جو ونٹرز میں ویدر جو ہے وہ بہت ہی ہارش اور بروٹل ہوتا ہے. ایوریج ٹمپریچر جو ہے بیس کیمپ میں وہ -20 -25 بیس کیمپ میں ہوتا ہے. تو ود ونڈ چل اگر آپ 6,000 یا 7,000 ایون اس کی جو سمٹ ہے 8,000 میٹر 8,600 میٹر, تو وہ -50 -60 ڈگریز جو ہے سیلسیس تک جاتا ہے. تو آپ جسٹ امیجن کرے گا اسلام آباد میں یا پھر مری میں آپ جاتے تو کتنی ٹھنڈ ہے. اور K2 کی سمٹ وہ بھی the Savage Mountain, one of the deadliest mountain in the whole world. اس کی ٹیکنیکل سائڈ الگ, اس کی ایموشنل سائڈ الگ, اور اس کی جو موسم کا جو امپیکٹ ہے that is extremely harsh. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے altitude, کیونکہ جیسے جیسے آپ اوپر چلے جاتے ہیں پہاڑ پہ تو آکسیجن کی جو مقدار ہے وہ کم سے کم تر ہو جاتا ہے, اور ابو 8,000 اس کو ڈیتھ زون کہا جاتا ہے, کیونکہ آکسیجن کا جو مقدار ہے ہوا میں وہ 40% رہ جاتا ہے. اور سردی کے ساتھ ساتھ یہ مارکا اور بھی مشکل ترین ہوتا ہے, کیونکہ K2 وائٹ پہاڑ ہے جو اتنے سالوں میں نہیں ہو سکا. ایوریسٹ کو 1980 میں سمٹ کیا تھا جو کہ دنیا کے ہائیسٹ ماؤنٹین ہے, لیکن K2 کو
متعدد بار یعنی more than 29 times جو ہے اٹیمپٹ کیا اور وہ سبمٹ نہیں ہو سکا. سو K2 کا اپنا ایک ایگریشن ہے بالکل حیثیت ہے اور دیٹس وائی بالکل اسی لیے لوگ نہیں کر سکتے. وہ زیادہ پسند نہیں کرتا K2 کے لوگ اس کو سر کرے, لیکن جو سر کر جاتے ہیں بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. ونٹر میں ایک فائدہ ضرور ہے کہ ایولانچز کا ڈر نہیں ہے, جو کہ کوپماؤں کی جان جانے کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے. تو اللہ کرے کہ اس کے سبب کے علاوہ یہ جو ہمارے کوپیما موجود ہے وہاں پہ ویدر ان کے لیے کلیئر ہو اور یہ فوراً سے پیشتر اپنے مشن کو کمپلیٹ کریں اور پاکستان کو ایک اور اعزاز سے نوازیں. بہت بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ موجود معروف کوپیما اور بتا رہے تھے جناب مرزا علی بیگ صاحب کہ کیا ماحول ہے وہاں پہ, کتنا ٹف ہے اور کتنے شدید چیلنجز کا سامنا ہے ہمارے کوپیما کو. بالکل جفات, اور ہماری دعا یہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اپنے اس مہم کو پورا کریں اور واپس آئیں. پھر ہم انشاءاللہ باخبر سویرا میں ان کو بلائیں گے بھی انشاءاللہ. بس یہی دعا ہے کیونکہ ابھی واقعی موسم بہت ہارش ہے, تھوڑا بہت دل کو ڈر بھی لگا ہوا ہے. خیر جی آگے بڑھتے ہیں اور ذرا آپ کو سیاسی حوالے سے آپ کو انفارمیشن دیتے چلیں. انفارمیشن کیا مسلسل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے آئے دن میٹنگز ہیں. آج تو اسپیسیفکلی ان کی کور ہے حکومت کے ساتھ, کیونکہ جو میٹنگ ان کی ہوئی جمعے کو وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی اور کہا جا رہا ہے کہ آج بھی ان کی ایک میٹنگ ہونی تھی. تو جلسوں اور استعفوں کے بعد اپوزیشن کی صفوں میں اب تحریک عدم اعتماد کی بھی گونج اٹھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے ایک سگنل دے دیا ہے, لیکن شاید وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کی باقی جماعتوں کو اعتماد میں ابھی تک اس حوالے سے نہیں لیا, یعنی کہ شوشا شفٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا. جی جناب, بلاول کو یقین ہے کہ وہ اس تھیوری پہ کہ تحریک عدم اعتماد لائی بھی جا سکتی ہے اور اس کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان کو ٹف ٹائم بھی دیا جا سکتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ وہ اس تھیوری پہ باقی پی ڈی ایم رہنماؤں کو قائل کر لیں گے. کیا کہا انہوں نے, آپ کو سنواتے ہیں. وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے, ہم نے حملہ کرنا ہے تو آئینی اور قانونی طریقہ تو جمہوری طریقہ یہ کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں. عدم اعتماد کٹ پتلی سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف ہم اپنے اتحادیوں کو اس اسٹریٹجی پہ منائیں گے. پھر جتنا ہمارا چائے کی دعوتوں پہ ان کے پسینہ نکلیں گے اتنا ہمارا 10 جلسے سے اثر نہیں ہوتا ہے. لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بلاول بھٹو کی اس تجویز سے مطمئن نظر نہیں آ رہے. لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ تجویز دینے والے بلاول بھٹو کے پاس اگر عددی اکثریت ہے تو بتائیں, یعنی پی ڈی ایم میں اعتبار اور اعتماد کی کمی کا ایسا لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ یہاں پر فقدان ہے. پہلے ہم نے استعفوں کے حوالے سے دیکھا, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو سم ہاؤ کانفیڈنس جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا ایک لیول پہ. مریم نواز جو ہیں وہ آلریڈی واضح کر چکی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی, اور ان حالات میں سابق صدر آصف زرداری انہوں نے بھی بیان دیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ حکومت سے نجات کے لیے ہر طرف سے وار کریں گے. یہ سلیکٹڈ حکمران اپنے وزن سے خود گریں گے. اور موجودہ حالات پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مسائل سیٹ کرنے کے ماہر ہیں, ان کو فکر فضل الرحمان کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب خود صدر کے امیدوار تھے اسی اسمبلی میں جس میں وہ لعنت بھیجتے ہیں. فضل الرحمان صاحب آج میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ آپ سے ہاتھ ہو جائے گا اور آپ ہاتھ ملتے رہیں. مجھے کوئی فکر نہیں ہے نون کی, وہ اپنا مسئلہ خود سیٹ کر لیں گے. ذرا سے بھی فکر نہیں ہے پیپلز پارٹی کی, وہ اپنے مسئلے سیٹ کرنے کے ماہر ہیں. فضل الرحمان کی فکر ہے, بند گلی میں جا رہا ہے. اب تو بلاول کہتا ہے عدم اعتماد لائیں گے. عدم اعتماد لاؤ, ایک دفعہ چھوڑ کے 100 دفعہ لاؤ. اب پاناما 2 آ گیا ہے, نئی جدادیں نکلنے جا رہی ہیں. پی ڈی ایم اے سے کہنا چاہتا ہوں آپ جناب تاریخ بتائیں, آپ کا استقبال کریں گے, آپ کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی. اور پی ڈی ایم اے کو آخری پیغام دینا چاہتا ہوں, اس لانگ مارچ میں بھی سوچو, تھوڑا بہت آپ کا پردہ رہ جائے گا. آپ کی پوزیشن بڑی کمزور ہے, میں نہیں چاہتا کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں. کچھ نہیں ملے گا اور عمران خان انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گا. تو جناب یہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 5 سال پورے کریں گے. کلیئرلی لگ رہا ہے مدیحہ کہ بلاول جو ہیں وہ کسی بھی غیر آئینی اقدام کی طرف نہیں جانا چاہتے, نہ پی ڈی ایم کو لے جانا چاہتے ہیں. آئینی طریقہ ہاؤس ہے, اور جب ہاؤس کے اندر سے آپ نے کوئی تبدیلی لانی ہے تو اس کا طریقہ صرف نو کانفیڈنس. شفاعت پاسٹ ایکسپیرینسز بھی تو بولتے ہیں کہ پہلے کیا ایسی چیزیں ہو چکی, ایسی کون سی غلطی ہے جو کہ دوبارہ نہیں کرنی. فواد چودھری صاحب جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو بتائیے گا سر, یہ
تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک بات تو آئی ہے سامنے، لیکن پی ڈی ایم ایک پیج پر نہیں نظر آ رہی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس حکمت عملی کے اوپر باقی جماعتیں آن بورڈ آ سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو بہت پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے، یہ ہم اردو کا محاورہ ہے کہ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا. یہ تو سارا اتحاد ہی ایک غیر اخلاقی اور غیر سیاسی منطق پہ قائم تھا، اور اس کا مقصد صرف ایک دوسرے کی چوری بچانا تھا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ فضل الرحمان صاحب جو کہ عورت کی حکمرانی کے خلاف فتوے دیتے تھکتے نہیں تھے، وہ آج مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ چل رہے ہیں. بلاول بھٹو جو مدارس کے بچوں کی سیاست میں مداخلت کو ہمیشہ کنڈیم کرتے رہے ہیں، وہ فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں چل رہے ہیں. اور فضل الرحمان جو ہمیشہ ایک لبرل اور پروگریسو پاکستان کے خلاف ہیں، جو عورتوں کی حکمرانی کا تصور نہیں کر سکتے، وہ ان دونوں کے ساتھ ہیں. تو پہلا تو پورا اتحاد ہی ایک غیر اخلاقی بنیادوں پر تھا، اور جب بھی موقع آیا وہ تتر بتر ہو گئے. دوسرا، پھر اس اتحاد میں کوئی سیاسی سوچ نہیں تھی. ان کی جو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ بالکل ہی کچھ سیاسی نابالغ ہیں جو ان کی پالیسیز کو گائیڈ کرتے ہیں. پہلے انہوں نے شروع ریزگنیشن سے کیا، پھر جلسوں پہ بات آ گئی، پھر جو ہے وہ اب آپ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد. آپ صادق سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد نہیں لا سکے جبکہ حالات اتنے حکومت کی فیور میں نہیں تھے. اب آپ کا کیسے سوچ بھی کون سکتا ہے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا؟ سو میرا یہ خیال ہے کہ بالکل ہی سیاسی نابالغوں کا اجتماع ہے جس کو پی ڈی ایم کہتے ہیں. اچھا، اور چودھری صاحب دوسری طرف ایک طرف تو جہاں پاکستان پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لانے کی بات کری، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ انہیں کافی سارا اعتماد ہے پی ڈی ایم کی یونٹی کو لے کر. ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ چاہے وہ استعفے ہوں، چاہے وہ تحریک عدم اعتماد ہو، ایک پیج پہ نہیں ہے، ایک سٹیج پہ بھی ہم نے اب ان کو دیکھا کہ وہ ایک ساتھ موجود نہیں ہوتے. زرداری صاحب کا اس موقع پر بڑا اہم بیان ہے، وہ کہہ رہے جی پی ڈی ایم تو بالکل متحد ہے اور ہر طرف سے وہ حکومت کی طرف وار کرے گی. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پاکستان کی ماضی کی سیاست کے کردار ہیں، ان کا مستقبل سیاست میں نہیں ہے. اور پی ڈی ایم کو جو زرداری صاحب نے جتنا استعمال کرنا تھا انہوں نے کر لیا. اب پی ٹی ایم کی ان کے لیے کوئی یوٹیلیٹی نہیں رہی، لہٰذا پی ڈی ایم سے اور پیپلز پارٹی کے راستے بڑی جلدی فارملی بھی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. عملی طور پر پہلے ہی علیحدہ ہو گئے ہیں، اب فارملی بھی عملی طور کے اوپر بھی جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے. لیکن فواد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، اگر لیٹ سے وہ ایک نو کانفیڈنس موشن لاتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اٹس آل اباؤٹ نمبرز، تو وہ نمبرز حاصل کر لیں گے؟ اور کیا بادل نخواستہ کیا ایسا امکان بھی ہے کہ کچھ حکومتی ارکان بھی جو ہیں وہ جو اس وقت شاید سامنے نہیں آ رہے، وہ بھی شاید جا کے اپوزیشن سے کوئی بیک اینڈ ڈیل کر لیں اور کوئی نمبرز کی بات ہو جائے؟ کوئی آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ ان کی جو اعتماد ہے اس کی وجہ ان کا سیاسی نابالغ ہونا ہے. سیاسی بلوغت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہاں کرتے ہیں. ادروائز ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ کر ہی کوئی نہیں سکتا. ان کو معلوم ہے کہ ہر ناکامی کی قیمت ہوتی ہے، اور پی ڈی ایم اب تک بہت ناکامیاں جو ہے وہ سہار چکی ہے، اور مزید ناکامیوں کا بوجھ وہ نہیں لے سکیں گے. لہٰذا انہوں نے عدم اعتماد کی بات کر کے پی ڈی ایم کو عملی طور کے اوپر ایک اور ناکامی سے دوچار کرنا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی میں اپنا راستہ پیدا کرنا ہے. اچھا چودھری صاحب، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون کہہ رہی کہ جی وہ کرے گی مارچ میں لانگ مارچ، لیکن آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ حکومت اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گی. سو آپ کو ڈو یو سی اٹ ہیپننگ کہ لانگ مارچ ہوگا؟ پھر فی الحال تو نہ زرداری صاحب کا کوئی وزن ہے، نہ نواز شریف صاحب کا کوئی وزن ہے، نہ فضل الرحمان کا کوئی وزن ہے. اور ان کے وزن جو ہیں وہ اپنے ان کے بچوں کے جو کندھے ہیں بہت ناتواں ہیں، وہ ان کا وزن نہیں اٹھا سکتے. اور اس لیے نہ تو لانگ مارچ ہوگا، نہ ریزگنیشنز ہوں گے، سب اپنی اپنی تنخواہ میں کام کریں گے. سب اپنی اپنی تنخواہ میں کام کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جناب کوئی امکان نہیں ہے کہ حکومت گرے گی، نہ اپنے وزن سے نہ کسی اور کے پریشر سے. عظمہ بخاری صاحبہ نون لیگی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ عظمہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو بتائیے گا کہ بلاول تحریک عدم اعتماد کا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں، حق میں ہیں اس کے، کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی وہ قائل کر لیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے قائل کر لیں گے؟ آپ لوگ قائل ہو جائیں گے عدم اعتماد پہ؟
دیکھیے بلاول صاحب کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی رائے دے سکیں، اور لیکن ہم اپنی رائے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر دیں گے۔ بلاول صاحب کیوں اتنے شور ہیں، اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں، چونکہ ہم جانتے ہیں اور پاکستان کے معروضی حالات یہ ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے جب تک غیبی مدد ساتھ شامل نہ ہو تب تک تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ اس سینیریو میں جہاں پہ یہ حکومتیں بنی ہی غیبی مدد کے ساتھ ہیں۔ تو کیسے نمبر گیم پورا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ بلاول صاحب جب پی ڈی ایم کے اجلاس میں بات کریں گے اور وہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنی جو معارضات ہیں وہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں۔ اسما، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سینٹ میں اکثریت کے باوجود اپوزیشن کو کامیابی نہیں ملی۔ اب تحریک عدم اعتماد کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ اعتماد کیوں ہے اس پہ؟ سوال ہے، اور اس کا جواب آپ کو بلاول صاحب سے لینا چاہیے، چونکہ یہ اعتماد ہے، یہ مطلب خواہش ہے، یہ کیا ہے، اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں۔ اور آپ نے درست کہا، جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ پاکستان کے معروضی حالات میں عدم اعتماد جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوتی، اور سینٹ کے یقیناً اس الیکشن کے اندر، اور بائی دا وے یہ الیکشن بھی جو ہے پیپلز پارٹی کی تجویز کے اوپر ہم نے یہ عدم اعتماد جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف لائے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ بینچز کے اوپر ضمیر جو ہے وہ مرے ہوئے تھے اور اندر جا کے ضمیر جاگ گئے۔ تو پھر پاکستان میں یہ جہاں یہ حالات ہوں وہاں پر جو ہے وہ، اور حاصل بزنجو صاحب جو ہیں مرحوم اللہ میں ان کی مغفرت فرمائے، وہ اس الیکشن کے بارے میں کیا کہہ گئے ہیں اور کیا کر گئے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا سیاہ باب ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھ لیں کہ استعفیٰ جو اعلان ہوا وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوا، جلسوں کا، ریلی کا اعلان وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوا، تو یہ تحریک عدم اعتماد ویسے تو بلاول نے آئسولیٹڈلی کہہ دیا ہے، لیکن ہم یہ کب ایکسپیکٹ کریں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس کا آفیشیل اعلان کب تک متوقع ہے؟ آفیشلی تو میں نہیں سمجھتی، یہ بھی انہوں نے کوئی اعتماد میں تو نہیں لیا، نہ انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ کیا ہے، یہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے ایک اپنی پارٹی کے فنکشن کے اندر، اور یہ کوئی پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ کیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس رائے کو پی ڈی ایم کے اندر لے کے جائیں گے۔ تو جب وہ پی ڈی ایم کے اندر لے کے آئیں گے تو ہم یقیناً اس کے اوپر بات کریں گے، اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ پیپلز پارٹی کو بھی بہت اچھی طرح معلوم ہے، ان کو بھی ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں تو بہت ہی اچھی طرح معلوم ہے۔ سو اس لیے یہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے ایک پارٹی فنکشن کے اندر، اور جب وہ پی ڈی ایم کے اندر لائیں گے تو ظاہر ہے باقی پولیٹیکل پارٹیاں اپنا جواب دیں گی۔ بس اس ابھی حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی رائے کا اظہار کیا، ان کی خواہش ہو سکتی ہے جیسے ازما بخاری کہہ رہی تھی، لیکن ابھی پی ڈی ایم اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، ازما بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شفاعت، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں اور بہت ساری سی بڑی بڑی چیزیں ایسے ہیں جس میں جو مختلف پارٹیز ہیں وہ اپنی اندر پارٹی کے اندر بات تو کر رہی ہیں لیکن آپس میں بات نہیں کری اس حوالے سے، چاہے وہ استعفے ہو جائیں، چاہے وہ تحریک عدم اعتماد ہو، یا کچھ نمبرز ایسے ہیں جو بلاول بھٹو کو پتہ ہے ان کو نہیں پتہ۔ عین ممکن ہے جی، عین ممکن ہے کہ بلاول کچھ ایسی چیزیں جانتے ہیں جو باقی پی ڈی ایم نہیں جانتی، یا ہو سکتا ہے شاید باقی پی ڈی ایم کچھ ایسی چیزیں جانتی ہے نمبر جو گیم کی بلاول بات نہیں جانتے۔ ان سارے ایشوز پہ آپ بھی غور کریں، ہم بھی غور کرتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں، اور اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی دوسری لہر۔ کسی دن جو مثبت کیسز کی شرح ہے وہ 7% تک پہنچ جاتی ہے، کسی دن وہ گر کے 4% تک آ جاتی ہے۔ جب 4% آتی ہے ہم سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کم ہو گیا، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، لیکن پھر 2 دن گزرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ وہ ایک پیک دے دیتا ہے۔ بالکل آپ سے شفاعت بات صحیح کر رہے ہیں۔ ابھی جو تازہ ترین جو اعداد و شمار جو سامنے آئے جس میں آیا کہ جو 3.9% جو ہے اس کی شرح ہو گئی ہے، تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ 10 نومبر سے پہلے کی جو صورتحال تھی شاید ہم واپس وہاں پر جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال آپ لوگ جانتے ہیں کہ 8 نومبر کو مثبت کیسز کی جو شرح تھی وہ 3.9% کے قریب تھی، اور جب ہم نے یہ اناؤنس بھی کیا تو پھر لوگوں کو لگا کہ شاید جو کرونا ہے، جو کرونا کی پہلی لیئر اور شاید آخری لیئر ہے، وہ یہیں پہ ختم ہو گئی ہے اور اب چیزیں بہتر ہو جائیں گی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اس وقت بھی دوسری ویو کو پریڈکٹ کر لیا گیا تھا۔ حیدرآباد میں اگر ہم حیدرآباد کی بات کریں تو وہاں پہ کرونا کی جو مثبت کیسز کی شرح ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ہے، جو کہ 11.5% تک پہنچ گئی ہے۔ پشاور کی اگر ہم بات کریں تو پشاور میں کرونا کے مثبت کیسز کی جو شرح ہے وہ 11.2% ہے، اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کراچی میں کرونا کے مثبت کیسز کی جو شرح ہے وہ 10.6% ہے، اور ایسی ہی صورتحال اسلام آباد میں ہے۔ لیکن کہیں بھی یہ تاثر لینا غلط ہے کہ شاید اب کرونا کے جو کیسز ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
جناب فی الحال ایک اس میں اچھی خبر ہے کہ ویکسین کے حوالے سے پاکستان میں فائنلی، پہلے صرف ابھی تک ہم ایک ویکسین کی بات کر رہے تھے، پھر جب ماریا کے شو میں جب وزیر صحت پنجاب ہیں انہوں نے آ کے کہا کہ جی ایک اور ویکسین کے بھی ٹرائلز ہو رہے ہیں، پھر ساتھ میں جناب اب خبریں آ رہی ہیں کہ چین کی طرف سے 5 لاکھ ڈوزز کا عطیہ بھی آنے والا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا آپ کو بتاتے ہیں. میری چین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو مکمل ہوئی ہے اور میں قوم کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، نے وعدہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ 31 جنوری تک فی الفور 5 لاکھ ڈوزز ویکسین کی پاکستان کو دستیاب ہو جائیں گی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا جہاز بھیجیے اور ہم اس دوائی کو آپ فی الفور ایئر لفٹ کر لیجئے. 31 جنوری تک 5 لاکھ جو ڈوزز ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل ہوں گی. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز سے ڈاکٹر جاوید اکرم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے سنا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو بات کر رہے تھے، آپ کو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ اب کافی کم وقت رہ گیا 31 جنوری میں 5 لاکھ ڈوزز اویلیبل انشاءاللہ ہوں گی؟ میرا خیال ہے انشاءاللہ ضرور وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے. مجھے اس کا تو علم نہیں ہے جو ان کی بات ہوئی ہے، لیکن میرا خیال میں 5 لاکھ ڈوزز فار اے کنٹری آف 220 ملین پلس از ٹپ آف دی آئس برگ. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت تھوڑی ہوں گی. ہمیں اس سے بہت بڑا کام کرنا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنی 75% آبادی جو کہ 15.5 کروڑ بنتے ہیں ان کو ویکسینیٹ کریں گے تو پھر ہم ہرڈ امیونٹی کریٹ کر پائیں گے. اور جب ہرڈ امیونٹی کریٹ ہوگی تو ہوپ فلی لوکل ٹرانسمیشن رکے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت تمام تر اپنی جتنی بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے جہاں سے بھی ہمیں ویکسین ملے فوری طور پہ مل کے، اور ویکسین خالی ملنا کافی نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے پورا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے اور اس کے فالو اپ کے لیے. کیونکہ خالی لگا دینا کافی نہیں ہے، اس کے بعد ان کی رسپانس دیکھنا ویکسین کی اور یہ دیکھنا کہ آئندہ وہ ہماری پاپولیشن میں کتنی کارآمد ہو رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. دیٹس ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب اب یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ویکسین کے حوالے سے شش و پنج کا شکار ہیں. بہت سارے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنی ویکسینز کے ٹرائل ہو رہے ہیں. کون سی ویکسینز پاکستان میں سے ٹرائل کی جا رہی ہیں، کیا نتائج آئے ہیں اور ہمارے حالات کو کون سی ویکسین سوٹ کر رہی ہے؟ شفاعت، یہ آج ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں ایک ٹرائل جو سب سے بڑا ٹرائل ہوا ہے کینسینو کا. 18,000 والنٹیئرز کا ٹرائل تھا، پلیسیبو کنٹرول ٹرائل تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ 9,000 لوگوں کو یہ لگی ہے ایکٹیو ویکسین اور 9,000 کو پلیسیبو یعنی کہ پانی سٹرلائٹ واٹر لگا ہے. تو اس میں ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیز نے بہت سیفلی اور بہت اچھے طریقے سے یہ ویکسین ٹالریٹ کی، اور یہ RNA ریکمبیننٹ ویکسین ہے اور یہی زیادہ تر ہیں، اور یہ اینٹی سپائک پروٹین ویکسین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وائرس تھوڑی بہت میوٹیٹ بھی کرتی ہے تو ہوپ فلی یہ افیکٹو رہے گی. بیکاز دس ویکسین از ٹارگیٹنگ دی اٹیچمنٹ سسٹم ٹو دی باڈی آف دی وائرس، ناٹ دی وائرس اٹ سیلف. تو اس میں جو اینٹی باڈی رسپانس تو ہم نے پروٹوکول میں چیک نہیں کیا، وہ 1 سال بعد چیک کریں گے. لیکن جو لوگوں نے خود پرائیویٹلی اینٹی سپائک اینٹی باڈیز کرائی ہیں تو ان کی بہت اچھی رسپانس آئی ہے، بہت اچھی شرح آئی ہے. اور اس میں بہت بوڑھے لوگ بھی تھے، ہارٹ کی بیماری والے لوگ بھی تھے، اور اس کے علاوہ کوئی والے they all tolerated it very well. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت ساری جگہوں پہ ہم نے اس کے دیکھا علاوہ ہے کہ جو سائنوفارم ویکسین کا ہے، بہت ساری جگہوں پہ ویکسین جو ہے وہ مکمل طور پہ پروٹیکشن نہیں دے رہے. جیسے بھی اسرائیل کے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ کیسز ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے ویکسین لگوائی تھی تو اس کے باوجود 12,000 لوگوں کے کرونا ٹیسٹ جنہوں نے ویکسین لگوائی ہوئی تھی ان کے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بہت زیادہ پرامید ہیں کہ 100% آپ کو پروٹیکشن ملے گی، تو وہ somehow 100% کی بات نہیں ہے. ایک تو مدیہ اس میں یہ ضروری ہے سمجھنا کہ جو ہم نے ٹرائل کیا ہے آج کنکلوڈ کیا ہے اس میں 9,000 کو پانی لگا ہے. تو ان کو تو obviously کہنا کہ، لیکن یہ میں بتا دوں کہ کیونکہ یہ ایز اے PI پرنسپل انویسٹیگیٹر میری
یہ کنڈیشن تھی یہ ٹرائل کرنے کی کہ الٹیمیٹلی ہم ان کو گنی پگز نہیں یوز کرتے سکتے ہیومن بینگز کو. ان کو جب ان بلائنڈنگ ہوگی تو فوری طور پہ دے ول کوالیفائی فار فری ویکسینیشن, ایکٹیو ویکسین. تو وہ اب ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہم اینڈ پوائنٹ ریچ کر رہے ہیں. ہمارا اینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے سرٹن نمبر سے زیادہ کیسز جن کو انرول ہوئے ہیں ان کو کووڈ ہو جاتا ہے تو ہم ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں یہیں RT-PCR, تو پھر ہم ان بلائنڈنگ کر دیں گے اور ہمیں پتہ ہوگا کس کو پانی لگا ہے کس کو ایکٹیو. جن کو پانی لگا ہے ان کو ہم امیڈیٹلی اوپن لیبل یہ ویکسین دیں گے. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ آپ انرول ہو گئے ہیں اس ٹرائل میں. جہاں تک اسرائیل کی بات ہے اور باقی ممالک کی بات ہے, دیکھیں 100% تو ابھی تک کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہو سکی. کسی کو 75 سے لے کے 95 کے درمیان ایفیکیسی آ رہی ہے ان کی, اور وہ بھی ڈیفرنٹ پاپولیشنز میں ڈیفرنٹ آ رہی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ سمجھنا کہ آپ ٹرائل کا حصہ بن گئے ہیں, وہ تو پلیسیبو کا آپ گروپ میں سے بھی بلانگ کر سک رہے ہوں گے, یا یہ سمجھنا کہ آپ کو ویکسین لگ گئی ہے اور آپ بالکل آزاد ہو گئے ہیں, یہ بالکل میرا خیال ہے ایک بہت ہی غلط فہمی ہوگی اور جان لیوا غلط فہمی ہو سکتی ہے. اور ویکسین اگر آج آپ نے لگائی ہے تو اس کی جو کانفر کرنی شروع ہوگی پروٹیکشن وہ 28 دن بعد ہوگی, اس سے پہلے اینٹی باڈیز بھی نہیں بنے گی. اور پھر بھی آپ اگر اینٹی باڈیز ٹیسٹ بھی کرا لیتے ہیں اور آپ کی اینٹی باڈیز کیا کٹ آف سے 10 گنا زیادہ ہیں, تو ہمیں ابھی یہ نہیں پتا کہ کون سی اینٹی باڈی ٹیٹر آپ کی پروٹیکٹیو ہے اور وہ اینٹی باڈی کب تک رہے گی. اب یہ کئی جیسے آپ نے فائزر کی بات کی, وہ پہلی ڈوز صرف آپ کو کانفر کرتی ہے 70% پروٹیکشن, جب آپ سیکنڈ ڈوز لگاتے ہیں تو وہ 93 کے قریب آپ کو پروٹیکشن کانفر کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئکلی میں یہاں چاہوں گا کیونکہ یہ ڈسکشن ذرا زیادہ ٹیکنیکل ہو رہی ہے, عوام کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھا دیتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار اگر ویکسین, جیسے یہ خبریں پڑھتے رہتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو ٹیبلوئڈ قسم کے پیپرز ہوتے ہیں وہ خبریں لگاتے ہی بڑے انداز میں ہیں اور لوگ بعد میں اس کو بڑے بھرم سے کہتے ہیں دیکھو یار یہ انٹرنیشنل ٹیبلوئڈ نے لکھا ہوا. لوگ کہتے ہیں یار ویکسین کے بعد بھی بیمار ہو رہے ہیں, ویکسین نہیں لگائیں تو وہ بھی بیمار ہو رہے ہیں, تو پھر ہم ویکسین کیوں لگوائیں؟ کیا ہوگا اگر ہماری 70% آبادی ویکسینیٹڈ نہیں ہوتی, اور کیا فائدہ ہوگا اگر ہم ویکسینیٹڈ ہو جاتے ہیں؟ دیکھو اگر ہم ویکسینیٹڈ ہو جاتے ہیں اور افیکٹو ویکسینیشن پروگرام ہو جاتا ہے ہمارا, تو پھر لوکل ٹرانسمیشن رک جائے گی آپ کی, اور یہ بیماری انشاءاللہ ود ان اے کپل آف ایئرز تاریخ کا حصہ بن جائے گی, جیسے اسپینش فلو ہے یا باقی بیماریاں تھیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہوگا, اور جب یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گی تو ظاہر ہے. لیکن ابھی اس وقت جو دنیا کی ولنریبلٹی ہے ٹو مائکروبس وہ بہت بڑھ چکی ہے, تو خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی اور وائرس یا بیکٹیریا یا کوئی آ سکتا ہے. دیکھیں اگر میں آپ کو بتاؤں اگر 2 ملین سے زیادہ جانیں کسی نے لینی ہے تو اب بوم میزائل نے نہیں لینی, اب بیکٹیریا وائرسز نے لینی ہے آئندہ 20 سال میں. اس لیے جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو ترجیحات دیکھنی چاہیے. اگر انہوں نے اپنی عوام کو ہی بچانا ہے تو ان کو انویسٹ کہاں پہ کرنا ہے, یہ ان کو اٹس اے فوڈ فار تھاٹ فار دیم. یہ بڑی اچھی بات کی, یہ ویکسین جو ہے یہ احتیاط ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا ڈیفنس سسٹم ہے جن سے ہم اتنی بڑی اموات سے بچ سکتے ہیں. جیسے آپ نے بالکل بات کی, ورلڈ وار میں بھی اتنا نقصان نہیں جتنا اس وائرس کی وجہ سے. وہ بہت شکریہ جی, ڈاکٹر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شفاعت وہی والی ہمیشہ روز لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو احتیاط ایٹ اینی کاسٹ کرنی ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو. کیا نام ہے ہمارے پروگرام کا؟ باخبر سویرا. ایکچولی جناب ابھی ہوا یہ شفاعت نے دیکھنی کچھ کلپس ایسی, اور وہ کلپس آپ کو پتا نا W11 کی آپ نے کل دیکھا ہوگا ایئر وائی نیوز پہ چلتی نہیں کہ لڑکیاں کس طریقے سے مطلب انجوائے کریں W11 میں. کوئی خواتین کے لیے علیحدہ سے W11 چلے گی, وہ بھی سنڈے صبح 8 سے 12 بجے. تو لڑکیوں نے کیا کیا دکھاتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں جناب. آپ کب پلان کر کے اس پہ ٹریول کر سکتے ہیں اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شری ٹریولز کی MD سارا, اور ساتھ میں ٹریول ویلاگر حفصہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. یہ جناب جتنی رنگ برنگی, ایک تو W11 ویسی بڑی کلرفل ہوتی ہے, پھر اوپر سے جب اس میں لڑکیاں بیٹھی تو اور کمال ہی کلرفل لگ رہی ہوتی ہے. کیا سین ہے جناب, کیسے ٹریول کر سکتے ہیں, اسے بتا دیں بہت ساری خواتین. یہ جو ہے ہماری W11 کا جو ہم نے ٹرپ ڈیزائن کی ہے اسپیسیفکلی فار فیمیلس, بیکاز کراچی میں ایسی بہت سی ہسٹورک پلیسز ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں اور جو کہ میں نے بھی آبویسلی ایکسپلور نہیں کی ہوئی, بٹ یو نو شی بینگ اے ٹریولر
اور میں بھی ایک ٹریولر ہوں, ایکسپلورر. جی. تو میں نے کافی پاکستان کے پلیسز کو ایکسپلور کیا, کافی آلموسٹ آل دا ریجنز آئی ہیو ٹچڈ, اور لیکن اپنے سٹی کو اس طرح سے ایکسپلور نہیں کیا. ہم لوگ یہ ہمیشہ بولتے تھے پاکستان نارتھ بہت خوبصورت ہے, ساؤتھ بہت خوبصورت, لیکن کراچی میں تو کوئی گھومنے کی جگہ ہی نہیں ہے. ہاں, گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے, لوگ اتنا فوکس ہی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. تو ویسے اس بات میں کسی حد تک نا ایک حقیقت بھی لگتی ہے, کراچی میں جگہ ہی نہیں کوئی, بندہ چھٹی میں کہاں جائے, کھانے پہ چلے جائیں گے, اب تو کھانے بھی بند ہو گئے, اب کہاں جائیں گے. تو یہ جو انیشیٹو ہے, آپ ہم ان سے تو بات پوچھیں, پہلے آپ اپنا بتائیں آپ کو کیسا لگا. مجھے بہت ہی زیادہ مزہ آیا, اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز اسٹارٹ کرتے ہو تو اور لوگ کو بھی آئیڈیا ملتا ہے, وہ کچھ چیزیں وہ لوگ بھی اسٹارٹ کریں گے, کوئی پلیسز اور بھی بنانا شروع کریں گے. جس طرح سے ٹی ڈی ایف گھر ہے, انہوں نے اس کو پراپر رینوویٹ کیا, اس کو ایز اے میوزیم بنایا ہے, تو اور لوگوں کو بھی آئیڈیا آ سکتے ہیں کراچی میں اس طرح کی پلیسز کھولیں جو کہ ٹورسٹ فرینڈلی ہوں. اچھا اب دیکھیں, میں یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک لچ تلتا ہوں, آپ لچ تلنا, دس از کہ ہم یہاں پہ پرابلم ہے. کراچی کی آبادی ہے, یہ جو انہوں نے بتایا کہ یہ ایکسپیرینس ایسا ہے, ورتھ ٹرائی. کراچی کی آبادی مبینہ طور پہ 2.5 کروڑ. اگر پاکستان کا پاپولیشن ہم ڈویژن دیکھیں 51% خواتین ہیں, مان لیتے ہیں کراچی میں بھی 50% خواتین ہیں, 2.5 کروڑ کا 50% بنتا ہے 1.25 کروڑ. 1.25 کروڑ خواتین کے لیے آپ لوگ ایک بس چلا رہے ہیں, کیا سوچ رہے تھے آپ لوگ, باقی بسیں کب آئیں گی. باقی ہم لوگ کا جو ٹرپ ہے وہ ایوری سنڈے ہوا کرے گا, تو خواتین جو ہے فریکوینٹلی ٹریول کر سکتی ہیں. لیکن ایک سنڈے میں ایک بس چلے گی, وہ بھی 8 سے 12, صرف ایک بس سے آگے پلان ہے. We have lots of other buses as well, لیکن جتنی کیپیسٹی کے حساب سے کریں گے, بیکاز آف کووڈ بھی ہم ایک SOP فالو کر رہے ہیں, تو اس لحاظ سے کہ جتنی ہمارے پاس خواتین آئیں گی اس حساب سے بسز جو ہے نا بڑھتی جائیں گی. اپریشیٹ تو کرنا بنتا ہے, ابھی بڑا زبردست ایک نئی چیز چلے گی. اب جو لڑکیاں ہیں مطلب انتظار کر رہی ہوتی کہ نہیں جی گھر والے بھائی یا میاں یا یہ لے کے جائیں گے تبھی جائیں گے. مجھے بتائیں 4 گھنٹے میں کیا کچھ آپ ان کو سیر کرائیں گے, ناشتہ کرائیں گے, کون کون سی جگہوں پہ جائیں گے, کیا کچھ ہوگا. دیکھیے کراچی از اے بگ سٹی, اور اس کو ایک دن میں ایکسپلور کرنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. تو جیسے یہ تھا, ہم نے اسپیسیفکلی کلفٹن کے ایریا میں جو ہسٹورک جو بلڈنگس تھی ان کو صرف ایکسپلور کروایا, جس میں موہاٹا پیلس تھا, فریئر ہال لے گئے. جی فریئر ہال لے گئے. اینڈ سرپرائزنگلی جب ہم نے اس کا ریویو کروایا تھا نا, ہم نے ایک سروے کروایا تھا امنگ فیمیلس, تو 60 to 70% گرلز تھاٹ دیٹ فریئر ہال جو ہے وہ ایک چرچ ہے, because of the way the building looks like. So which was really, مجھے تو بہت افسوس ہوا, کیونکہ میں تو فریئر ہال لائک ایوری ادر ڈے آئی گو دیئر, آئی انجوائے بینگ دیئر, اسپیشلی نائٹ میں آپ رات میں جائیں اسٹرول کریں, بہت خوبصورت ہے. پیسے کتنے لگیں گے سارا؟ بڑی منیمل سی اماؤنٹ ہے. جیسے یہ والا جو ٹور تھا اس کو ہم نے صرف 2,500 روپے پر پرسن چارج کیے تھے. اس میں ناشتہ ہے, مجھے بتا دیں. جی بالکل ناشتہ ہے, حلوہ پوری کا ناشتہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک فن ایلیمنٹ رکھا تھا بگی رائڈ. تو بگی رائڈ ہم نے لڑکیوں کو فیئر ہال سے وہ میٹروپولیٹن سے گھما کر تھوڑا بگی رائڈ پورا کروا کے لے کر آئے, تاکہ ایک فن ایلیمنٹ. بگیاں کتنی ہیں, ورنہ 4 گھنٹے میں کتنے لوگ بگی رائڈ انجوائے کرتے ہیں. جی دیکھیں ہم لوگوں نے 1 آور کا ایک جگہ رکھی ہے, تو جب بگی ہے نا وہ 15 منٹس کا کور کر کے آتی ہے, تو 2 بگیز ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہے, تو لڑکیوں کے حساب سے ہوتا ہے. کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس میں؟ 5 لوگ. 5 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. اور پوری آپ کی رائڈ میں W11 میں کتنی خواتین بیٹھ سکتی ہیں ایک دن کے ٹرپ میں؟ دیکھیں کیپیسٹی تو 25 کی ہے, لیکن اگر فیملی ہوں گی تو ہم لوگ کیپیسٹی 20 کے قریب رکھتے ہیں, بیکاز وی فالو پراپر ٹریول SOPs. جیسے وی آلسو گیو دیم اے کٹ, جس میں ہم میک شیور کرتے کہ دے ویئر ماسک, دے ہیو دیئر سینیٹائزرز, اور وہ ذرا اس کا کریں. لیکن اگر ڈفرینٹ گرلز آتی ہے تو دین ویل ہیو مور بسز. یہاں پہ ایک اور سوال, جیسے ابھی میں نے ایک لچ تلی, میرے جو پروڈیوسر صاحب ہیں انہوں نے ایک پخ چھوڑا ہے, یہ لچ اور پخ 2 الگ الگ چیزیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو روایتی W11 ہے وہ تو ذرا آپ کو پتا ہے پراپر بس ذرا لمبی چوڑی, اور تو یہ جو آپ نے کوچ کا انتخاب کیا یہ تھوڑی برگر W11. نہیں دس از پراپر W11. ہاں دیکھا جو W11 جو روٹ پہ چل رہی ہے تو پراپر کوچ چل رہی ہے, پراپر بڑی کوچ. یہ پراپر W11 ہی بس ہے. ہم نے صرف یہ کہ اس کی W11 جو لکھا تھا اس کے آگے تھوڑا ہم نے تھوڑا سا اپنے ایلیمنٹ کر دیا کہ 8 سے 12 W11 کر دیا. Because we want them to have that feel. جب جس بندے نے کراچی میں رہتے ہوئے W11 کا دھکے نہیں کھائے, یہ میں نے بھی دھکے کھانے W11 کے. بہت شکریہ جی, صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جلدی چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. اور جناب گیس نہیں ہے, پورے پاکستان میں گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ جاری ہے, خاص طور پہ جو سوئی ندن کے علاقے ہیں, جو سوئی ناردن کے علاقے ہیں, وہاں پہ تو حالات بڑے خراب ہیں.
بالکل شفاعت, पंजाब के जो लोग हैं वो बड़ा रो रहे हैं. वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या मसला है, हमारे घर तो गैस आ ही नहीं रही और हम कितना बार होटलों से जो है वो खाने वाए, कितने हम चाय पापे खा लें. क्योंकि शफात आपको पता ना कि पापों की कीमत भी बढ़ गई है. मतलब जो रस आप पहले आपको बड़े आराम से 90 रुपए के मिल जाते थे ना अच्छा पैकेट, वो अब आप मार्केट में खरीदने जाए तो वो कहते थे 160 रुपए इसके दे दें आप. तो अब नाश्ते में जो आपको थोड़ी बहुत सस्ती ऑप्शन अवेलेबल थी वो तो आपके हाथ से निकल गई है. लेकिन मसला ये है कि जब तक गैस नहीं आएगी लोगों के घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे रहेंगे, और जब तक घरों के चूल्हे ठंडे रहेंगे बाहर से खाना आता रहेगा, जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है. मदिया, मसला ये है कि एक तो जो गैस है वो वैसे तो आ रही होती है लेकिन उस वक्त चली जाती है जिस वक्त गैस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. यानी कि एक तो जब जैसे यूजुअली होता है जुमे के दिन ना लोग वो कहते हैं नमाज से एक आधा घंटा पहले जो है ना मुझे नहाने के लिए घुसेंगे, तो उसी वक्त जो है पानी ठंडा होता है. आप अंदाजा लोगों की तकलीफ का अंदाजा लगाएं ना. तकलीफ आपने जब मैंने पापों के रेट बताया आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा आपको कैसे पता? कैसे पता? क्योंकि मेरे घर भी गैस नहीं आती थी. इन्हीं से ही चाय रस से गुजारा होता. देखिए अब ये रस भी महंगी होगी, क्या करूं मतलब. वाह 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 वाह. तो जनाब बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर. जनाब सबसे पहले बात करते हैं गैस लोड शेडिंग की. और गैस लोड शेडिंग जनाब क्यों हो रही है, वजूहात तो आपको हमारे मुअज़्ज़ज़ प्राइम मिनिस्टर ने सितंबर में ही बता दिया था. और शफात ये हर साल होता है, हर साल पता होता है कि जब सर्दियां आती हैं तो गैस की मांग में इजाफा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद लोड शेडिंग पर काबू कैसे पाना है, इस हवाले से प्रॉपर और मरबूत हिकमत अमली सामने नहीं आती. बिजली की लोड शेडिंग ऑलरेडी थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अब आवाम को कई हफ्तों से गैस की लोड शेडिंग का भी सामना है. और मुल्क भर में शदीद सर्दी के दौरान गैस की बंदिश ने शहरियों के लिए मामूलात ज़िंदगी को ना काफ़ी ज़्यादा अजियत में तब्दील कर दिया है. खैबर पख्तूनख्वा, और अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे तो शफात CNG की फराहमी भी कई रोज़ से हमने देखा है कि बंद पड़ी थी, लेकिन अब शुरू हो गई है. चलिए मदिया, मैं कल लाहौर में था एंड कुछ घरों पे जाने का इत्तेफाक हुआ. उन लोगों ने कहा जी हम तो शिफ्ट कर चुके हुए हैं सिलेंडर्स पे, हमारे घर कनेक्शन है लेकिन हम सिलेंडर्स पे शिफ्ट कर चुके हैं. मसला ये है सिलेंडर्स भी अब दस्तयाब नहीं है, वहां पर भी गैस की शॉर्टेज मिल रहे हैं शफात बहुत सारी जगहों पे. इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि शॉर्टेज है जी, सप्लाई में शॉर्टेज है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हालात थोड़े संगीनी की तरफ जा रहे हैं. और हुकूमत कब एक्शन लेगी इसके ऊपर, कब इस मामले को सॉर्ट आउट करेगी, या तो कुदरती हो जाए एकदम गर्मी पड़नी शुरू हो जाए, तती धूप निकला है अभी दोपहर को लाहौर में आसमान साफ हो जाए. ये तो शफात अगर हम पंजाब की बात भी करें ना, कराची की भी जो सूरत हाल है ना वो भी ऐसी ही है. मतलब लोगों को पता ही नहीं होता जी 12 से 16 घंटे गैस नहीं आ रही तो गैस किधर चलेगी. लोग पूछते चले जाते हैं जी रात तकते हैं लेकिन गैस नहीं आती. सिचुएशन क्या है जनाब लाहौर में गैस के हवाले से पूछेंगे. हमारे नुमाइंदे अलमास हमारे साथ मौजूद है और साथ में तर्जुमान सुई सदरन शहबाज इस्लाम साहब भी हमारे साथ मौजूद है. उनसे पूछेंगे भाई कि ये मसला जो गैस शॉर्टेज का, लोड शेडिंग का, ये कब हल होगा. सबसे पहले तो जरा अलमास आप बताइएगा कि क्या सिचुएशन है जनाब लाहौर की गैस के हवाले से. 3 सेक्टर्स हैं, एक तो बल्कि 4 सेक्टर हैं. एक तो कमर्शियल है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एक CNG सेक्टर है और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो घरेलू सार्फिन है. घरेलू सार्फिन को अगर गैस नहीं मिलती तो सबसे ज़्यादा सार्फिन चारों सेक्टर्स में घरेलू सार्फिन है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं. और SNGPL की भी यही उनकी प्रायोरिटी है कि वो सबसे ज़्यादा सबसे पहले घरेलू सार्फिन को गैस दें. तो घरेलू सार्फिन में जो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, आप दोनों लाहौर को अच्छी तरह जानते हैं, सबसे ज़्यादा जो कंजेस्टेड एरिया हैं वहाँ पे गैस नहीं आती. और सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम है उन्हीं इलाकों में वो एक कंप्रेसर लगा के अपना गैस प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक है. अब जो आपने बात की कि लाहौर के किन किन इलाकों को, वो जाहिर है जो जितने भी कंजेस्टेड इलाके हैं वहाँ पे गैस का प्रेशर का मसला ज़रूर है. अब बिल्कुल वो वहाँ पे ये है. और जहाँ तक CNG सेक्टर की बात है, CNG सेक्टर गुज़िश्ता रोज़ 12 घंटे के लिए उन्हें गैस फराहम की गई और फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बंद होती हैं, इतवार वाले दिन छुट्टी होती है, तो वो इंडस्ट्रीज़ को जो गैस मिलती है वो संडे वाले दिन इन्हें CNG सेक्टर को दे दी जाती है. यानी फिर अगले इतवार को ही या जो दरमियान में कोई भी गज़टेड हॉलीडे हो तो उन दिनों CNG सेक्टर को गैस मिलेगी. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको बिल्कुल अनइंटरप्टेड गैस की जो फराहमी है वो दी जाती है, क्योंकि वो
सनत चलेगी तो जो हमारी इकोनॉमी का पहिया चलेगा, सनत जरूर चलने के लिए। थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा इस वक्त लाहौर के कौन कौन से इलाकों में गैस का शॉर्टफॉल सबसे ज्यादा है और किन किन औकात में गैस की लोड शेडिंग हो रही है? शफात, यहाँ पे तो जितने भी कंजेस्टेड एरिया हैं, एक तो सबसे पहले लाहौर का जो गुलबर्ग इलाका है, गुलबर्ग एक पोश इलाका गिना जाता है, लेकिन गुलबर्ग के में भी बहुत सारी ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग है। जैसे हमारे दफ्तर के पास मक्का कॉलोनी है, मॉडल कॉलोनी है, इस तरह की और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा गैस लोड शेडिंग जो फेस करे। क्यों करे जनाब ये लोग इतनी गैस की लोड शेडिंग? शहबाज इस्लाम हमारे साथ मौजूद है। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। शहबाज साहब, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आपके नॉलेज में क्या है कि कौन कौन से इलाकों में गैस की अभी लोड शेडिंग ठीक ठाक है? हमारे नुमाइंदे ने तो बता दिया, लेकिन ये लोड शेडिंग पर काबू कब तक पाया जाएगा? ये खत्म कब होगा प्रॉब्लम, मसला? देखिए, सर्दियों में आपको भी पता है कि डिमांड बहुत डायनामिक बढ़ती है। मतलब मैं आपको से बता दूं, बलूचिस्तान में कोई 4 गुना बढ़ जाती है इसकी रिक्वायरमेंट, और वहाँ तो लाइफ एंड डेथ का मसला है, तो वहाँ पे हमें गैस बिल्कुल मुहैया करनी पड़ती है। शहबाज साहब, ये हमेशा हर सर्दियों में हमें पता होता है कि डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर सप्लाई भी उतनी बढ़नी चाहिए, लेकिन समां हमने हमेशा देखा है कि हमेशा अवाम ने सर्दियों में सफ़र किया गैस को लेके। देखिए, ये तो मैंने आपको भी बताया था और शफात को भी बता दिया था कि देखिए, ये सप्लाई साइड इज नॉट माय एरिया। मैं तो मुझे जितनी गैस मिलेगी मैं उसकी जितनी इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकता हूँ वो करूँगा, और वो लोड मैनेजमेंट प्लान भी मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया है, मैं वो फॉलो करता हूँ। सो सप्लाई साइड इज नॉट माय एरिया जिसको मैं कुछ कर सकूँ, इसलिए इसका जवाब तो मैं आपको नहीं दे सकूंगा। ये जरूर है कि हम अपनी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हर साल बताते रहते हैं, सो दैट हमें ये पता होता है कि हमें कितनी सप्लाई की जरूरत होगी। शहबाज साहब, अब जरा बताइएगा कराची में, क्योंकि जाहिर है सबसे ज्यादा गैस की खपत बज़ाहिर ये लगता है क्योंकि इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यहाँ पे है, तो गैस की डिमांड और क्रूशियल डिमांड यहाँ पर है, क्या सूरत हाल है और कोई हालात इमरजेंसी वाली है या हालात काबू में? देखिए, हालात काबू में है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कैप्टिव को जनरल इंडस्ट्री की कैप्टिव को बंद किया है और हमने सीएनजी बंद किया था और सीएनजी अभी खोला था, फिर वापस बंद करेंगे। तो ये जो हम संडे को गैस हॉलिडे इंडस्ट्री की इस वक्त कर रहे हैं, तो ये जो हम इक़दाम ले रहे हैं इसके बाद हमारे पास गैस की वाफिर मकदार मौजूद है, जिसकी वजह से हमें डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर को गैस देने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो रही। कल प्रेशर की शहबाज साहब, सॉरी टू कट यू, बट प्रेशर की शिकायत कराची के कई इलाकों से आ रही है। मैं किसी इलाके का स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन प्रेशर की शिकायत बहरहाल मौजूद है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो उसका सद्देबाब क्या करें। कोई आपकी जानिब से कोई इतला या कोई लोगों के लिए कोई मशवरा है? शफात, पहली बात तो ये कि आप इंजीनियर हैं, आप इसको खुद समझते हैं कि जो टेल एंड होता है तो गैस का प्रेशर वहाँ पे कम हो जाता है। तो गैस की जो मेन लाइन से गैस जा रही है, वहाँ जो टेल एंड पे घर होते हैं या दुकानें होती हैं, वहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। आप इंजीनियर, आप इसको बेहतर समझते हैं। जैसे कि मेरे भी अभी SNGP के साथी ने बताया कि कंप्रेसर का भी एक इशू है, लोगों ने कंप्रेसर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो आखिर में घर मौजूद है वहाँ पे कंप्रेसर लोग बीच में सक कर रहे हैं और वहाँ पे गैस नहीं पहुँच रही है। मैं आपके जरिए लोगों से ये इल्तिमास करता हूँ कि वो बेसिकली जब भी देखेंगे कोई कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्रेसर ये गैर कानूनी है, हमें बताएं, हम वहाँ पे छापा भी मारेंगे और उसको रोकेंगे भी। हम पाइपलाइन की कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर करने के लिए हमने कल एक अपग्रेडेशन की है, नॉर्थ कराची और फेडरल एरिया की जो गैस पाइपलाइन उसकी अपग्रेडेशन की है, जिसकी वजह से कल आपको थोड़ी से लोगों को प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन अब इंशाल्लाह वहाँ से हमने अपग्रेड कर लिया है पाइपलाइन को और वहाँ बेहतरी होगी। डिफेंस में भी आप देख रहे हैं कि हम क्लिफ्टन पे, डॉल्मेन पे एक लाइन बिछा रहे हैं, हम वहाँ से भी काफी बेहतरी होगी डिफेंस और क्लिफ्टन के लोगों को। उम्मीद करते हैं शहबाज साहब कि इन तमाम इक़दाम से कराची में डोमेस्टिक यूजर और इंडस्ट्रियल यूजर्स के पास गैस का प्रेशर बहाल हो और जो इस वक्त क्रूशल डिमांड है उसको मीट किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ अलमास खान लाहौर से और सुई साउदन के तर्जुमान जनाब शहबाज इस्लाम साहब मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज, देखिए जैसे भी आपने बात की ना कि कराची में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, जब हम लाहौर की बात करें तो था कि जो कंजेस्टेड एरिया है कराची में, तो आपको पता है कि कॉन्क्रीट का जंगल है, यहाँ पर अपार्टमेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक अच्छी जगह छोड़ के आगे फिर कंजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
जाती है। मतलब इसके अपार्टमेंट्स हैं, एक गैस split है। के प्रेशर के हवाले से लोगों को इतने मसले मसाइल हैं। कराची चूंकि इंडस्ट्रियल हब है तो भले ये इंडस्ट्रियल भी reason है, यूजर्स one of the बहुत reason। कम है, लेकिन वो गैस का बहुत बड़ा चंक लेकर चले जाते हैं और डोमेस्टिक यूजर अगर वो इंडस्ट्री के नजदीक रहता है तो फायदा उठा लेते हैं, लेकिन अगर वो इंडस्ट्री से दूर है तो और पॉपुलेशन क्लस्टर में रहता है तो उसको प्रेशर में ऊंच नीच का सामना करना पड़ता है। ये बात लोगों को भी समझनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई कंप्रेसर या कोई भी इलीगल मींस के जरिए गैस को यूज कर रहा है, फौरन इन्फॉर्म करें। बिल्कुल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी एक अहम हुकूमती कार्रवाई के हवाले से बात करते हैं जिसमें पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। लाहौर का इलाका है जौहर टाउन, जहां पर खोखर बिरादरान से 100 अरब रुपए की 38 किनाल सरकारी जमीन उसको वागुजार करवा लिया गया है और गुज़िश्ता रोज वहां पर जनाब ये हुआ ऑपरेशन। ये ऑपरेशन 8 घंटे तक जारी रहा। जी जनाब, इस दौरान एक प्लाजा और 2 घर मिसमार किए गए। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। इंतजामिया ने मजीद 2 घरों को भी सील किया है। इस मौके पर नून लीग की जानिब से एहतजाज भी किया गया। मरीम नवाज का कहना था कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। नवाज शरीफ से वफा के जुर्म में निशाना बनने वाले साथियों को सलाम है, हर जुल्म का हिसाब होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब में 185 अरब रुपए मालियत की सरकारी ज़मीनें वागुजार करवा चुके हैं। फिरदौस आशिक अमान का कहना है कि खोखर बरादरान के टोले ने जाली राजकुमारी को 50-50 लाख रुपए के पर्स गिफ्ट किए। बिल्कुल जी, और पंजाब में बगैर किसी दबाव के तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। क्या कहना था फिरदौस आशिक अवान साहिबा का, आपको सुनवाते हैं। के 4 रहनुमा MPA और MNA तमाम इस 50 की लिस्ट के अंदर ना सिर्फ बेनकाब हुए हैं बल्कि ये वो सारे वो अफराद हैं जिन्होंने दोनों हाथों से पब्लिक की, हुकूमत की, सरकार की, रियासत की प्रॉपर्टी थी उसको गिद्ध बन के नोचा। बड़े बड़े शख्सियात और नाम भी नजर आएंगे। ये वो टोला और गैंग था जो जाली राजकुमारी को 50-50 लाख के पर्स गिफ्ट किया करता था। बहुत बड़े रकबे पे मुहित कल जो सरकारी जमीन जिस पे कब्जा हुआ था उसको वागुजार कराया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने कल गैर कानूनी तौर पर जो कब्जा की गई थी अराजी उसको वागुजार करवाया है और पूरे सूबे में अगर हम देखें तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं हुकूमत की जिन पे कब्जा हुआ है। कितनी बड़ी तादाद में ऐसी जमीनें और साथ में कौन कौन से आम ग्रुप्स इसमें शामिल हैं कब्जे में? कल भी आपने देखा कि लाहौर के अंदर मशहूर ज़माना और बदनाम ज़माना वो खोखर बरादरान के जिन्होंने सैकड़ों कनाल जगहों के ऊपर जो है वो कब्ज़ा किया हुआ था लाहौर के अंदर, वो कल तकरीबन 1.25 अरब रुपए की मालियत की जगह वागुजार और रिकवर करवाई पंजाब हुकूमत ने। और सरदार उस्मान बुज़दार साहब जब से वज़ीर पंजाब बने और PTI की हुकूमत बनी उस वक्त से लेके अब तक हम तकरीबन 185 अरब की मालियत की ज़मीन, 185 अरब रुपए की मालियत की ज़मीन, सरकारी ज़मीन, वो हम इन कब्ज़ा ग्रुपों से जो है वो रिकवर करवा चुके हैं। और ये कब्ज़ा ग्रुप ज़्यादातर नून लीग और पीपल्स पार्टी के MNA, MPA, सेनेटर, वज़ीर, मशीर और इनके जो ओहदेदार थे सूबाई, मरकज़ी और डिस्ट्रिक्ट, ये इन्होंने जो है वो कब्ज़े किए हुए थे। तो तकरीबन 125 अरब रुपए की मालियत के अभी तक हम वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत पे जो है वो सरकारी ज़मीन वो हम रिकवर करवा चुके हैं। 2 हफ्ते पहले पंजाब पुलिस की जानिब से कुछ बस लोगों की फहरिस्त भी जारी की गई थी। ग़ालिबन 180 अफराद की फहरिस्त जारी की गई थी जो कि लाहौर में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। उनमें से कुछ लोग थे जो जुए के अड्डे चला रहे हैं, कुछ ये वो पूरी एक फहरिस्त बनाई गई थी और वो फहरिस्त जो है वो लोगों को उनके फ़ोन्स पे मौसूल भी हुई। कब्ज़ा ग्रुप के हवाले से मोहतरम फिरदौस आशिक अमान साहब फरमाती हैं कि जनाब इन सबको सियासी पुष्टपनाही हासिल थी। तो अब ये सियासी पुष्टपनाही का क्या मतलब है? क्या ये तमाम लोग एक ही पार्टी से हैं या ये अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन हो रहा है, जिस पार्टी से मर्जी भी हो उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा? अच्छा, बुनियादी तौर पे ये पिछले 35-40 साल से ये प्रैक्टिस थी और ख़ुसूसन वो मिसाक़े जमहूरियत, जिसे आप मिसाक़े जमहूरियत कहते हैं, मैं उसको कहता हूँ राधा आओ मिल के खाएँ आधा आधा वाला सिस्टम। ये जो 2008 से लेके 2018 तक इनकी हुकूमत रही तो उसमें ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन्होंने पंजाब के अंदर भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पंजाब के अंदर इनका यही मिसाक़े जमहूरियत था और यही मुफाहमत की सियासत थी कि आपस में मुफाहमाना एटीट्यूड के साथ राधा आओ मिल के खाएँ आधा आधा वाला सिस्टम रखें
آپ بھی قبضے کرو ہم بھی قبضے کریں, آپ بھی لوٹ مار کرو ہم بھی لوٹ مار کریں, آپ بھی سرکاری زمین کو اور سرکاری املاک کو رام رام سپنا پرایا مال اپنا سمجھ کے لوٹیں, اور پھر آپس میں ماحول بناؤ کہ چھکو چھک گنڈیریاں, ادیاں میریاں ادیاں تیریاں. یہ والا نظام تھا جس نظام کے تحت یہ زیادہ تر نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی قیادتیں تھیں, اور اس میں لمبی فہرست ہے. اس میں آپ کو دانیال عزیز صاحب بھی نظر آئیں گے, اس میں آپ کو محسن شاہ نواز رانجھا صاحب بھی نظر آئیں گے, اس میں آپ کو آج کھوکھر برادران کو آپ نے دیکھ لیا وہ بھی نظر آئیں گے, گجرانوالہ میں خرم دستگیر صاحب نظر آئیں گے, فیصل آباد کے اندر آپ کو جناب رانا ثناء اللہ صاحب نظر آئیں گے. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ان کے پرومیننٹ ایم این اے ایم پی اے سینیٹر تھے انہوں نے اس انداز سے قائد انقلاب نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اس ملک میں لوٹ مار کی اور سرکاری زمینوں پہ اور املاک پہ قبضے کیے. اب اس میں بھی دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ سرکاری زمین اپنے نام کروا لیتے ہیں, الاٹ کروا لیتے ہیں, چلو وہ ایک لیگل ہوتا ہے, لیکن وہ بھی چلو اقربا پروری اور حکومتی سورسز کو اور حکومت کو استعمال کر کے آپ اونے پونے میں اپنے نام کروا لیتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے نام بھی نہیں کرواتے, الاٹمنٹ بھی نہیں کرواتے, اپنے نام لیز بھی نہیں کرواتے اور قبضہ کر لیتے ہیں. بہت بہت شاہزاد حسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے جناب, 131 کنال کے تو ان کے پاس ڈاکومنٹ موجود ہیں, 170 کنال کا یہ کھوکھر پیلیس ہے جس کے اندر یہ آپریشن کیا گیا ہے. لیکن وہ لاہور جناب جہاں آپ ایک گملہ اگر اپنے گھر کے باہر رکھ دیں نا اپنی گرین بیلٹ سے آگے, تو ایل ڈی اے والے ایسے جھپٹتے ہیں کہ جیسے پوری واردات ہو رہی ہے وہاں پہ. تو یہ اتنا رقبہ کیسے قبضہ ہو گیا؟ آدھا فٹ بھی آپ فرض طرح بنا لے تو آکے ساکے فوراً آکے وہ گرا کے چلے جاتے ہیں. تو واقعی بات آپ نے صحیح کی کہ اتنا رقبہ آپ نے بنا لیا اور کسی نے آکے نہ توڑا نہ کچھ کیا. بریک لے لیں یہاں پہ. بالکل شفاعت, ایک چھوٹی سی بریک تو یہاں پہ بنتی ہے عام عوام کے لیے بھی, کہ بھی ہمارے ساتھ ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. کراچی میں کل سے جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان پہلا ٹیسٹ شروع کر رہا ہے, اور پاکستان کے جناب سارے پلیئرز کا ٹیسٹ نیگیٹو آ چکا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. بالکل شفاعت, اور 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان بھی اس حوالے سے کر دیا گیا ہے. بابر اعظم پہلی بار کپتانی کریں گے, حسن علی کی واپسی ہوئی اس میں, حارث روف اور جو تابش خان ہیں وہ بھی پہلی مرتبہ اس ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل ہوئے ہیں. نعمان علی, ساجد خان, عمران بٹ, سعود شکیل اور محمد نواز بھی اس اسکواڈ میں شامل ہیں. اور کیونکہ لوگ کافی زیادہ ایک طرح سے مایوس بھی تھے نیوزی لینڈ میں جو پاکستان کی پرفارمنس اس کو دیکھتے ہوئے, لیکن اب مصباح الحق جو ہیڈ کوچ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس بار ہم کم بیک کرنے کی کوشش. مصباح نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. نہیں ہے پرفارمنس سے, وانٹ ٹو امپروو پرفارمنس, اور obviously باقی ساری چیزیں ابھی سائڈ پہ رکھی ہوئی ہیں. فی الحال پورا فوکس اس سیریز پہ ہے, اس سیریز کی پرفارمنس پہ ہے, اور کوشش کریں گے کہ جو ہم نے پریویسلی مسٹیکس کی ہیں جہاں کمیاں ہیں ان کو ہم پورا کریں. اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کر رہے ہیں اپنی پرفارمنس کو بہتر سے بہتر کرنے کی. اینڈ آئی تھنک دس از ویئر وی آر فوکسنگ ایٹ دا مومنٹ. آگے پیچھے اس کو نہیں سوچ رہے کہ آگے کیا ہونا اور کیا نہیں. ساری زندگی ہم نے انڈر پریشر کرکٹ کھیلی ہے, اینڈ یو ہیو ٹو پرفارم. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے تنویر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. تنو بھائی بہت شکریہ پہلے تو میں وقت دینے کے لیے. ذرا پہلے بات کر رہے ہیں ساؤتھ افریقن اسکواڈ کی, وہ جو یہاں پہ آیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ بڑے اننون لوگ ہیں, اننون چہرے ہیں, کون لوگ ہیں یہ؟ ساؤتھ افریقن نے اپنی کیا سی ٹیم یا بی ٹیم بھیج دی ہے, کیا ہوا ہے یہ آپ بتائیے گا. سر میرے خیال میں وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے شاید T20 کی ٹیم دیکھ لی ہے. T20 جو ٹیم انہوں نے اناؤنس کی اس میں ایسی ٹیم ہے کہ صرف ڈیوڈ ملر کے علاوہ زیادہ تر پلیئر ایسے ہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں. لیکن جو ٹیسٹ میچ کی ٹیم ہے اس میں تو فاف ڈوپلیسیز سب جانتے ہیں, ڈیکاک کو سب جانتے ہیں, ایلگر کو سب جانتے ہیں, ربادا کو سارے جانتے ہیں, نگیٹی کو سارے جانتے ہیں, نوٹیج کو سارے جانتے ہیں, شمسی کو سارے جانتے ہیں, مہاراج کو سارے جانتے ہیں. تقریباً 8-10 لڑکے پرانے ہی ہیں, کافی عرصے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور بہت تگڑی ٹیم ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بڑی آسانی سے ان کو ہرا دے گا. ابھی جس طرح مصباح کی آپ نے بات سنی, مصباح نے بولا جو غلطیاں ہم نے کی ہیں یا ہم کر چکے ہیں, آپ سوچیں گے کہ وہ چیز نہ ہو. اب میں ایک چیز یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں, یہ تو سب سے بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں کرکٹ سٹارٹ ہوئی ہے, ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی ہے. اب میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں ہمارے اسکواڈ میں نئے بال کا جو بالر ہے تابش خان, اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا بالر نہیں ہے جو نیا بال اچھا کرنے والا ہو. اب میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تابش خان کو کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے.
صحیح. اچھا تنویر یہ بتائے گا, جب ہم پاکستان کی ٹیم جب نیوزی لینڈ بھی گئی تھی, جب پہلے بھی وہاں کے میچز تھے, تو ہم نے کہا تھا نہیں جی بھائی کہ انہوں نے تو 4 اپنے کھلاڑی جو ہے وہ نئے کھلائے ہیں تو ان کی بڑی بچہ ٹیم ہوگی اور پاکستانی کھلاڑی جو ہیں وہ بڑا زبردست کھیلیں گے, لیکن بعد میں انہوں نے بتا دیا نہیں جی کوئی بچہ ٹیم نہیں تھی. انہوں نے جو پھر ہمارے ساتھ کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا. تو کیوں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی انہوں نے بی ٹیم بھیج دی ہے یا سی ٹیم بھیج دی ہے؟ ہم پہلے سے ہی اپنا اندر کانفیڈنس ڈیولپ کر لیتے کہ ہم تو ان کے ساتھ جیت جائیں گے, بلکہ پرفارمنسز میں تو وہ کئی بار سامنے نہیں آتی. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, ہم کیوں کہتے ہیں بچہ ٹیم, ہم ناموں پہ چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی فلانی ٹیم میں بچہ ٹیم ہے, ان کے پاس پلیئرز نہیں ہیں, ان کے پاس یہ نہیں ہے. نیوزی لینڈ کی مثال لے لیں, کچھ میچز کے اندر ان کے 4-5 پلیئرز نہیں کھیلے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میچ ہمیں مارا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈومیسٹک کی جو پلیئرز ہوتے ہیں, جو پرفارمر ہوتے ہیں, وہ ٹیم کے اندر لے کے آتے ہیں, جو پرفارمر ہوتے ہیں. ہماری طرح نہیں جس نے ایک میچ کھیلا اس کو پاکستان ٹیم میں لے کے آگے, جس نے 800 بولیں صرف ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیلی ہوں گی, جن کی فٹنس لیول بالکل 3rd کلاس ہوگا, وہ پاکستان ٹیم کے اندر آ جائیں گے. ابھی آپ میری بات نوٹ کر لیں, آج ابھی T20 کی ٹیم اناؤنس ہوگی ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ. اس میں آپ دیکھیے گا ایک تو پلیئرز اگر ہوئے تو وہ پلیئرز ہوں گے جن کی فٹنس لیول بالکل 3rd کلاس ہوگا, جنہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں 700-800 بولیں بھی نہیں کھیلی ہوں گی, وہ پاکستان ٹیم کے اندر سلیکٹ ہوں گے. تو اس قسم کے جب آپ پلیئرز کو جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ جب لائیں گے تو بھائی آپ کی ٹیم کبھی بھی جیتے گی نہیں, آپ کی ٹیم کبھی پرفارمنس نہیں دے گی. دوسرے پلیئرز جو ہوتے ہیں, دوسری ٹیمیں جو ہوتی ہیں, وہ پرفارمر لے کے آتی ہیں, چاہے ان کا پہلا ٹیسٹ میچ ہو یا پہلا T20 ہو یا پہلا ون ڈے ہو, لیکن ان کی ڈومیسٹک کرکٹ کی پرفارمنس بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے, اسی لیے آتے ہیں. اسی لیے پھر ہم ان سے بھی جب مقابلہ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہم کھیلیں کس طریقے سے. تو یہ ساری آپ نے باتیں تو کر لی, لیکن اب ٹیسٹ اسکواڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا پرفارمر بھی ہو سکتا ہے, جیسے مثال کے طور پر کہنا نہیں چاہیے لیکن امام الحق, آپ کو لگتا ہے کوئی ایسے پرفارمرز بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ذرا بہتر پرفارم کر جائیں گے, کوئی ذرا ساؤتھ افریقن اٹیک کو سٹے کر جائیں گے؟ دیکھیں اس میں تو شک نہیں ہے کہ ہمارے جو اوپر کے پلیئرز ہیں ان کو سٹرگل تو کرنی پڑے گی. سٹرگل اس سینس میں نئے بال پہ, کیونکہ ان کے جو فاسٹ بولرز ہیں وہ بہت اچھے اور تگڑے اور تیز ہیں, ان کے پیس اچھے, اسپیشلی ربادہ جو ہے, ربادہ تو ہے ہی اچھا, وہ تو ویسے بھی اچھی بولنگ کرتا ہے. اس کے بعد نکیٹی جو ہے یا نوٹیج جو ہے وہ 150 پلس پہ بال کرتا ہے, پیس تو بہت اچھے ہیں. اب یہ نئے بال پہ کس طریقے سے, لیکن وکٹ بھی ہمارے نیشنل اسٹیڈیم کی ہے نا, آپ یہ بھی تو دیکھیں, ہماری تو وکٹ بھی نہیں پچ بے شک سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسپنر کو فائدہ دے گی, اسپنرز کی اس میں بنا رہے, لیکن نیا بال کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دیتا ہے اگر آپ کا پیس اچھا ہے. اسی لیے ہم نے حارث رؤف کو ٹیم میں ڈالا ہے کہ شاید حارث رؤف پرانے بال سے ہمیں ریورس سوئنگ کر کے دے دے, تیز بولنگ کر کے دے دے, لیکن پھر بھی ہمارے پاس نئے بال کا بالر تابش کے علاوہ فی الحال میرے خیال کوئی ایسا نہیں ہے. اگر اس کو چانس ملتا ہے تو اچھی بات ہے. باقی ہمارے بیٹسمینوں کے پاس آپشن ہے کہ اپنے ملک میں کرکٹ ہے, رنز کریں تو اس سے اچھی بات اور کیا, اپنے ہوم گراؤنڈ میں اچھا کھیل کے دکھا دیں. بہت شکریہ جی. تنویر احمد ہمارے ساتھ موجود ہے. میرے خیال سے واقعی مجھے لگتا ہے جہاں کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نا اگلوں کی عمریں ریڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کی پرفارمنس اور اسٹریٹجی ریڈ نہیں کر رہے ہوتے کہ اگلے کھیلتے کیسے ہیں. کسی کہتے ہیں بچہ ٹیم آ گئی ہم جیت جائیں گے, پھر بچہ ٹیم کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ آ کے, جو بھی کرتی ہے. لیکن جو اس وقت نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں کہ یار کیا ہوگا, ٹریفک میں کدھر سے جائیں. سوچیں, سنا ہے کوئی پلان چینج ہوا ہے, ایک تو یہ کم سے کم چینج ہوا ہے کہ وہ نیشنل اسٹیڈیم سے جو ٹرن آتا ہے, سوری شارع فیصل سے جو نیشنل اسٹیڈیم کی طرف ٹرن آتا ہے اس کو بند نہیں کیا, تھوڑا سا اس کو پیچھے لے گئے تاکہ محمد علی سوسائٹی تک جو ہے لوگ بآسانی جا سکیں. لیکن ویسے پلان میں کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ ہمارے ساتھ جناب نذیر شاہ موجود ہیں, تو نذیر شاہ سے پوچھتے ہیں. جی نذیر شاہ بتائیے گا, کہاں موجود ہیں, کیا پلان میں تبدیلی ہے, گھر واپس کیسے جائیں گے ہم؟ دیکھیں شفاعت, میں اس وقت ایکسپو سینٹر کے باہر موجود ہوں. یہ یونیورسٹی روڈ سے وہ جگہ ہے جو آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں, کنٹینر لگا کر صرف اس سڑک کو بند کیا گیا. اس سے قبل جو پلان ترتیب دیا گیا تھا, جو DIG ٹریفک اور دیگر محکموں کی جانب سے اپروول جو دی گئی تھی, وہ تمام مخصوص جو علاقے تھے ان کو بند کیا گیا تھا. لیکن 2 روز قبل SSP ساجد سدوزئی کی جانب سے جو شہریوں کی مشکلات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اچانک سے ٹریفک پلان اور یہ جو روٹ پلان تھا یہ تبدیل کیا گیا. پہلے 150 کنٹینر مختلف جتنے چھوٹی بڑی گلیاں تھیں انہوں نے راستوں پر رکھے ہوئے تھے, ان کو کم کر کے اب صرف 30 کنٹینر تک لے آیا گیا ہے. اس وقت مختلف راستوں پر صرف 30 کنٹینر ہیں, جبکہ اس کے علاوہ صرف یہ حسن اسکوائر برج اور جو نیشنل اسٹیڈیم برج ہے اس کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے. میرے سامنے جو یونیورسٹی روڈ ہے اس وقت اس پر بھی ٹریفک روا دوا ہے. اس کے علاوہ شارع فیصل سے اگر آپ کارساز سے براستہ آغا خان اسپتال, لیاقت یا ایمرجنسی میں کہیں جانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی جا سکتے ہیں. اور جو DIG ٹریفک ہے
اقبال دارا اور جو SSPs کی آپس کی مشاورت کے بعد یہ تمام جتنے سیکیورٹی معاملات اور ٹریفک کے معاملات کو کلیئر کیا گیا تاکہ شہری اذیت سے بچ سکے. یہ تو بڑی مین اہم آرٹریز ہیں جن کو بلاک کیا گیا. تو اس کے علاوہ کون کون سی انہوں نے متبادل روٹ سے دیے ہیں؟ آج تو خیر آپ نے بتایا کہ آج تو کم جگہوں پہ بلاکس رکھے ہیں, لیکن کیا کل ہم اسپیسیفکلی کچھ ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں متبادل روٹس بھی بتا دیے جائیں کہ میری شہری یہ والا روٹ استعمال کریں تو مشکل نہیں ہوگی ان کو؟ دیکھیں متبادل روٹ آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں یہ راستہ یونیورسٹی روڈ سے ایکسپورٹ سے ہوتا ہوا سیدھا شاہراہ فیصل تک جاتا ہے. اگر کسی شخص کو شاہراہ فیصل جانا ہے یونیورسٹی روڈ سے تو وہ سیدھا جائے گا نیو ٹاؤن کراس کر کے, پھر آگے شہید ملت سے وہ شاہراہ فیصل کی جانب جا سکتا ہے. اسی طرح جو شخص لیاقت آباد سے آتا ہے تو وہ بھی حسن اسکوائر کا برج چڑھ سکتا ہے, لیکن یو ٹرن لین کا تو پرانی سبزی منڈی سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی جانب جا سکتا ہے. اسی طرح جو لوگ ملینیم سے براستہ ڈالمیا اور اس جانب آتے ہیں تو ان کے لیے بھی متبادل روٹ بتائے گئے ہیں. ٹریفک پولیس کی جانب سے ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی بالکل صاف اور واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ شہری کن راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کی جانب جا سکتے ہیں. کراچی پولیس کی جانب سے بہترین سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے. اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کراچی پولیس اور ٹریفک پولیس ان کے مشترکہ تمام چیزوں سے شہریوں کو اذیت نہیں ہوگی. اور ملینیم والا راستہ جو آپ نے بتایا وہ بہت زیادہ جام ہوتا ہے, بڑا کنجسٹڈ ہو جاتا ہے. عمومی طور پہ شفاعت وہ اتنا جام ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ اسپیسیفکلی جب مین آرٹریز کو شہر کی بلاک کر دی تو اس کے بعد وہاں پہ ٹریفک کی کیا صورتحال ہوگی. بہت شکریہ جی, ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت شہر میں ٹریفک کی صورتحال کیا, اور انشاءاللہ کیونکہ اب جنوبی افریقہ کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے, میچز ہوں گے تو کیا کیا سچویشن ہوگی. اور اگر آپ اسے ٹریفک میں پھنس جائیں جناب تو اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے شفاعت لوگ بڑی چیزیں رکھتے ہیں تو اور ایسی چیزیں کھائیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے اچھی, مطلب آلو بخارا چنگم نہ کھائیں. یہ جناب آپ نے دیکھا کیسے مدیحہ نے زبردست طریقے سے ٹریفک کو اور آلو بخارے کو جوڑا ہے. جی جناب, آلو بخارا یعنی وہ آلو جس کو بخار ہو جائے. آلو بخارا ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو ریڈیو پہ نظر آتے ہیں, املی آلو بخارے کا شربت, اصلی املی آلو بخارے کا شربت وہ اصلی نہیں ہوتا, وہ گرمیوں میں ملتا ہے. لیکن ویسے آلو بخارا کنزیوم کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. ویسے آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں جو کوفتے ہوتے ہیں نا اس کے آخر میں گٹک نکلتی ہے وہ آلو بخارے کی ہوتی ہے. آلو بخارے والے کوفتے, آلو بخارا کی چٹنی بھی شفاعت, اتنی چیزیں ہوتی ہیں سردیوں میں آپ کے پاس کھانے کے لیے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ان کے کیا کیا فوائد ہیں. ہم اپنے ٹسکوں کی صورت میں کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ایکچولی فوائد ہیں. کیا فوائد ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے ہمارے ساتھ ڈاکٹر بلقیس ہمارے اسٹوڈیو موجود ہے, لیکن اس سے پہلے رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. اس پہ کو پتہ ہے یہ آلو بخارا ڈائٹ کے لیے بھی اچھا اور آپ کی ڈپریشن کو بھی دور کرتا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر بلقیس ہمارے ساتھ بہت عرصے کے بعد آج اسٹوڈیو میں موجود ہے. السلام علیکم بلقیس صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں آپ نے صبح ناشتے میں آلو بخارا کھایا؟ نہیں آج تو نہیں کھایا. اچھا آج نہیں کھایا, ویسے نارملی کھاتی ہیں؟ ہاں کبھی کبھار. لوگوں کو کھانا چاہیے؟ بالکل کھانا چاہیے. آلو بخارا اور آلوچے میں کیا فرق ہے؟ جب آلوچا سوکھ جاتا ہے تو آلو بخارا بن جاتا ہے. تو ہم اس کو سوکھا آلوچا کیوں نہیں کہتے, آلو بخارا کیوں نہیں کہتے؟ میں آپ کو بتاؤں, چلے میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. اگر آلو بخارا کھایا جائے تو بخار نہیں ہوتا, اس لیے کیونکہ جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے. یہ آپ نے ویسے بتایا, بات سنیے, دوسری بات یہ آپ نے جوڑا ہے. بالکل جوڑا ہے. اچھا آلو کھایا جائے تو بخار نہیں ہوتا؟ آلو بخارا کھایا جائے تو جگر کا بخار نہیں ہوتا. جگر کا بخار نہیں ہوتا کیونکہ جگر کے دیکھیں اس کو ہم لوگ نا اینٹی آکسیڈنٹ پاور بوسٹر کہتے ہیں, یہ اینٹی آکسیڈنٹ بوسٹر ہے. اس میں اتنی نیوٹریشنل ویلیوز ہیں کہ اگر اس کو بھگو کے صبح کھایا جائے تو یہ آپ کے جگر کے لیے بہت اچھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جگر ہمارا کیمیکل لیبارٹری ہے, وہ کھانا ہے جو مطلب وہ باورچی خانہ ہے جو چیزیں رکھتا ہے اور بلڈ میں شامل کرتا ہے. یعنی وہ ناکام عاشق جو کہ کہتے ہیں جی محبوب چلا گیا تو میرے جگر میں خون آ گیا, جگر میرا جو ہے وہ درد جگر مل گیا مجھے, وہ آلو بخارا کھائیں. ہاں, درد جگر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آلو بخارا کھا سکتے ہیں. ڈاکٹر بلقیس ایک میں آپ کو اپنی بھی تھوڑا بتاتی ہیں. ایک بار مجھے تھوڑی بہت ڈپریشن ہوئی, میں جب لاہور میں تھی تو اس کے بعد میں ایک نیوٹریشنسٹ کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے بولا کہ تم نے صبح اٹھ کے نہار منہ, بڑی معروف ڈاکٹر نے مجھے بولا کہ تم نے 6 آلو بخارے کھانے ہیں, 5 سے 6 آلو بخارے نہار منہ کھانے ہیں. موڈ ایلیویٹ کرتا ہے اور جس سے ڈپریشن کے جو وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں. اینڈ اٹ ورکڈ لائک اے میریکل فار می. تو اس میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کے ڈپریشن کو کل کرتی ہے؟ دیکھیں یہ میں نے جیسے کہا کہ نا اس میں وائٹامن سی اینٹی آکسیڈنٹ بوسٹر ہے, اس میں پوٹیشیم ہے, آپ کے ہارٹ کے لیے اچھا ہے. آپ اور اس کا مطلب کہ ہاں بالکل, اس کی جو نیوٹریشنل ویلیوز ہیں نا وہ آپ کو جو ہے نا بچاتے ہیں ڈپریشن سے. یہ آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے, جگر کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے.
اور جو اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کیا ہے, زہریلے فاسد مادے جو ہیں ان کو آپ کی باڈی سے نکال کے ایکسکریٹ آؤٹ کرنا. تو یہ اپنا کام جو کرتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نہایت بیہودہ گانا ہمارے کافی عرصہ پہلے آیا تھا کہ بیڑی جلے لے جگر سے پیا, جگر میں بڑی آگ ہے, تو اس کو کہیں کہ آپ آلو بخارا کھائیں تاکہ جگر کی آگ ٹھنڈی ہو. لیکن جگر کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں بھی تو ہے نا. جی بالکل. اچھا, سب سے پہلے جیسے ہم نیچروپیتھ جو ہے نا کہتے ہیں کہ آپ کی آنتیں اگر صاف ہوں گی, اگر آپ کانسٹیپیٹ نہیں ہوں گے تو آپ کے یہ کیا کرتے ہیں, آپ کے پلیجر ہارمونز کو ریلیز کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو جب یہ کانسٹیپیشن کو ختم کرتا ہے, پلمپ جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے, اور ہر جگہ جو اس کا جو ہے نا وہ کھایا جاتا ہے, جیم, جیلی, ساری چیزیں اسی کی کھائی جاتی ہے, کھانوں میں ڈلتا ہے. میرے گھر میں ایک درخت لگا ہوا تھا, انفیکٹ وہی پشاور میں جو ہمارا گھر ہے وہاں درخت لگا ہوا ہے. تو اب اس میں سے ایک پھل آتا ہے جو کھٹا ہوتا ہے اور ایک پھل آتا ہے جو میٹھا ہوتا ہے. مطلب اگر کچا توڑ لیا جائے تو وہ کہتے ہیں کھٹے کی افادیت جو ہے وہ الگ ہے اور میٹھے کی افادیت الگ ہے. کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ ہاں دیکھیں, جتنا یہ کچا ہوگا اتنا کھٹا ہوگا, جیسے جیسے پکتا جائے گا میٹھا ہوتا چلا جائے گا, جیسے آم اور کیری. اسی طرح اس کا بھی ہے افادیت. ظاہر سی بات ہے بہت کھٹا کھائیں گے تو آپ کا گلا خراب ہوگا. وائٹامن سی کانٹینٹ میں کوئی فرق ہے کیا؟ ہاں, کچے کا وائٹامن سی الگ ہو سکتا ہے, پکے کا وائٹامن سی الگ ہو سکتا ہے, لیکن پکا کھانا چاہیے کیونکہ کچے کا جو وائٹامن سی کے علاوہ اس میں جو دوسری چیزیں نہیں آئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے. یہ بتائیں, مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کھانے میں بھی ڈال لیتے ہیں, اور جب آلو بخارے کی بات کر رہے تھے تو آلو بخارا صرف کھانے میں اور جگر کے لیے نہیں, اسکن کے لیے بھی کہتے ہیں کہ بڑا زبردست ہے. صرف اگر آپ دیکھیں ہم وائٹامن سی پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں, آپ 2 آلو بخارے کو بھگو کر جب اس کا جوس نکل آئے تو اس کو آپ جو ہے نا چہرے پہ لگا لیں, آپ کی رنگت میں نکھار لانے میں آپ کی مدد کرتا ہے کیونکہ ہائی کانٹینٹ آف وائٹامن سی ہے. تو یہ آپ کے اسکن کے لیے بہت اچھا ہے, اسکن کو ریپیئر کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. وائٹامن اے ہے, ہم اتنے مہنگے سیرمز لیتے ہیں وائٹامن اے کے, تو آپ اس کو, لیکن اس کو پکانا نہیں چاہیے. آپ اس کو پکائیں گے تو اس کا وائٹامن سی جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو مطلب وہ جو ہم اتنے مزے کی آلو بخاری کی چٹنی بناتے ہیں اس میں ہم اس کا وائٹامن سی ختم کر دیتے ہیں. ہاں, آلو بخارے کی چٹنی بنانے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے نا, آپ اس کو بھگو دیں, جس پانی میں بھگویا اس کو آپ مل چھان کے نکال لیں, دوسری چیزیں جو آپ نے پکائی ہیں پکا لیں, اس کے بعد اس میں مکس کر لیں. اور ہو سکتا ہے کہ ذائقہ مربع ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے پکا ہی بنتا ہے. مربع تو شیرنی پکتی ہے, پھر اس میں آلو بخارا ڈال دیا جاتا ہے, تو اس میں بھی آلو بخارے کو پکایا نہیں جاتا. اچھا, تو مطلب وہ ٹھیک ہے, سیف ٹو کنزیوم, وہ مطلب کہ جیسے پک جاتا ہے شیرنی پک, لیکن چینی تو اچھی نہیں ہے نا. یہ تو ہے, یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں آپ کو, آپ چینی چھوڑ دیں. آپ کیوں نہیں چھوڑ رہی چینی؟ آلو بخارا میں چینی کوئی تک بنتی ہے. میں کوشش کروں گی شفاعت, اس کے لیے مجھے علاج کی ضرورت ہے. میں آپ کے پاس آؤں گی, پلیز میرا علاج کریں, میں چینی چھوڑ دوں. آپ گڑ کھا سکتی ہیں, آپ مصنوعی چینی چھوڑ دیں. یہ ہے. لیکن جناب ویری ریولیشننگ, میں آنیسٹلی بتاؤں اندازہ نہیں تھا کہ اتنے سارے جو ہے نا فائدے ہو سکتے ہیں آلو بخارا کھانے کے. So this is amazing. بالکل جی, اور ایسی وہ چیزیں جو کہ اس میں اچھی مل رہی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ڈرائی فروٹس میں بھی آلو بخارا جو اویلیبل بہت زبردست ہے جناب, لیکن تھوڑے بہت محتاط سے. اگر آپ کے دانت آپ کو پتہ ہے ذرا ہل رہے ہو تو آپ بالکل نہ کھائیے گا, لیکن ویسے ضرور کھائیے گا. بہترین. جی جو جن کو آٹو امیون ڈیزیزز ہوتے ہیں, کیونکہ وائٹامن سی ہے, جیسے گاؤٹ ہے, گٹھیا ہے, اس میں نہ کھائیں. برس ہے کسی کو تو کھٹا منع کرتے, تو ان لوگوں کے لیے آلو بخارا نہیں ہے. ورنہ تو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی اچھا ہے, ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے بھی اچھا ہے, دونوں کے لیے اچھا ہے. ہائی بلڈ پریشر والے جوس پئیں, کیا پئیں اس کو؟ ایسے ہی کھا لیں یا جوس پی لیں, جس طرح بھی کنزیوم کریں. ویری گڈ. تو ہائی بلڈ پریشر والے افراد آپ لوگ اپنا بلڈ پریشر نارمل کر سکتے ہیں, اور جن کا بلڈ پریشر بالکل لو ہو جاتا ہے جناب, اپنا بلڈ پریشر نارمل کر سکتے ہیں اس کو کھا کے. چلے جی آگے ذرا بڑھتے ہیں اور ذرا آپ کا موڈ مزید چینج کرتے ہیں. پیشتر اس کے آگے بڑھیں. بلقیس صاحبہ جب بھی آتی ہیں یہاں پہ نا, تو ان کے ساتھ ایک بے تکلفی والے ماحول میں گپ شپ بھی ہو جاتی ہے اور بڑی ایجوکیشن بھی ہو جاتی ہے, اور ہمارے ناظرین بھی انجوائے کرتے ہیں. تو بہت شکریہ جی بلقیس صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اب آگے بڑھیں جناب. بالکل شفاعت, بالکل آگے بڑھتے ہیں, اور آگے ذرا ہم آپ کو سیدھا یہ چلتے ہیں مری. اور مری میں جناب سیٹرڈے کو پڑی ہے کمالی برف پڑی ہے, گلیات میں کمال برف پڑی ہے. جو پوری کی پوری وادی ہے نا وہ اس وقت سفید ہو چکی کیونکہ اتنی برف پڑی ہے. تو اس حوالے سے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. مری کا موسم انتہائی خوبصورت اور سرد ہے. ملک بھر سے سیاحوں کی یہاں پہ خاصی تعداد جو ہے وہ برف باری کے بعد یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. میں یہاں آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ مری کے تمام جو ہیں وہ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ جو ہیں وہ مکمل طور پہ ٹورسٹ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. محکمہ اشارات جو ہے یہاں پہ وہ فی الوقت اپنی کارکردگی
बेहतर करने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। कुछ टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं वो कैसा फील कर रहे हैं मरी आके। जी बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मरी भी अच्छा और मरी के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छे नज़ारे हैं यहाँ बर्फ़ के और अच्छी बर्फ़बारी हुई है, ठंड है बहुत, काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। लेकिन हम लोग मुसलसल बर्फ़बारी में ही खड़े रहे इंजॉय करने के लिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। बहुत मज़ा आया है। एक नन्ही टूरिस्ट भी मौजूद है, बेटा कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके, दिल खुश हो गया है। दिल भी खुश हो गया, पैसे भी पूरे हो गए और यहाँ पे मुल्क भर के तूल और अर्ज़ से हज़ारों रुपया लोग जो है वो मलके कुसार मरी की इस बर्फ़बारी को एंजॉय करने के लिए जो है वो खर्च करके आते हैं। इस बार बर्फ़बारी यहाँ पे मिली है, टूरिस्ट डिसहार्ट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं और बर्फ़बारी का सिलसिला कभी ना कभी वक्फे के साथ जो है वो शुरू भी हो जाता है और सर्दी की शिद्दत में हद दर्जा इजाफा हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये हमें मिला है कि मरी में बर्फ़बारी की क्या सिचुएशन है। कल मैं रात को जनाब मैंने टीवी लगाया तो जनाब मालम जब्बा की बर्फ़ज़ार दिख रहे हैं और उन बर्फ़ज़ारों में हमारा हसीन वसीम बदामी बर्फ़ज़ारों में मौजूद है जनाब। खैर हाँ, ये आपको बताते हैं ना जी, ऐसा थोड़ी होता है। तो जनाब ये जो मालम जब्बा में फेस्टिवल चल रहा था, वो फेस्टिवल जनाब फाइनली इख्तिताम पजीर हो गया। शहजाद आलम वहाँ से रिपोर्ट करें। जी बिल्कुल, शफात और मदिया कालाम में स्नो कबड्डी के बाद अब मलम जब्बा में 3 रोज़ा इंटरनेशनल स्नो बोटिंग का मेला सजाया गया। इस वक्त भी बड़ी तादाद में सयाह मलम जब्बा में मौजूद और इस वक्त में हूँ जन्नत नज़ीर वादी मलम जब्बा में, जहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाह आए हुए हैं और यहाँ पर स्नो बोटिंग समेत दीगर जो मुकाबले हो रहे हैं, स्कीइंग हो रहे हैं, ट्यूबिंग हो रहे हैं, तो उससे खूब महसूस हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है। बहुत अच्छा, बहुत मज़े की जगह है और इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग जगह है यहाँ और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है और फैसलाबाद से आया है तो यहाँ पे और ज़्यादा सर्दी लग रही है। यहाँ के रहने वाले लोगों को तो फील नहीं होता कि यहाँ पे क्या है, लेकिन हमसे पूछा कि हमारा क्या हाल हो रहा है। जी बिल्कुल, जो सयाह आए हुए हैं तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले बड़ी तादाद में सयाह जन्नत नज़ीर वादी मलम जब्बा में मौजूद है। वो यहाँ पर स्नो बोटिंग, ट्यूबिंग और यहाँ पर बड़ी बर्फ से खूब महसूस हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हमें पता चल गया कि जनाब मालूम जब्बा में क्या सिचुएशन है। वैसे वो बर्फ देख के ना मतलब मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं बिल्कुल टॉप पे जाऊं और बगैर स्केट्स के लोटियां मारता हुआ नीचे आऊं। शफात, लेकिन ना अभी आप देख रहे हैं कहीं की जो बर्फ है ना हल्की बहुत सख्त भी होगी है, तो फिर उसमें आपको पता है नील ऊपर से चिट्टा आदमी, नीचे पहुंचा नीला नीला। इसलिए ना मतलब मैं सलाम इन लोगों को कि बड़े आराम से जो वहाँ पे ट्यूबिंग करते हैं, जो वहाँ पे स्नो हाइकिंग करते हैं, क्योंकि भाई आम बंदे का तो काम नहीं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.